اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آیت نمبر 204 سے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 204 میں سب سے پہلے کچھ بتا دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. وہ یہ ہے اس آیت کے پڑھنے سے پہلے بار، اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ یہ پہلی بار اس طرح کا ایسا ہوگا کہ اس میں جو ہے وہ کوئی منافق کی جو ہے وہ روش بیان کی جائے گی. یعنی اب سے پہلے جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں وہ کھلی مخالفت ہم نے دیکھی ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا جو معاملات ہیں، تھوڑے سے معاملات مختلف ہیں سننے میں. یہ پہلی بار اس طرح کی آیت آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ دبے لفظوں میں منافقت کی روش کی طرف جو ہے وہ اشارہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ صورت مدنی ہے، سورۃ البقرہ صورت جو ہے یہ مدنی صورت ہے، تو لہٰذا مدینے کا جو بہت بڑا ایشو تھا، وہ کیا تھا؟ وہ ایشو تھا منافقت کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکی لائف گزار کر اپنی مدینہ منورہ تشریف لے جا چکے ہیں، اور وہاں پہ معاملات یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے ریاست کی تشکیل دی جا رہی ہے جس میں لوگ جو ہے وہ مطلب پرستی کو لے کر یا اور اس طرح کی چیزوں کو لے کر جو ہے اسلام میں داخل تو ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر جو ایک مرض ہے وہ منافقت کا مرض جو ہے ان کے اندر باقی ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، بارہا میں اس بات کو ریکارڈ کرا چکا ہوں، میں دوبارہ آج اس بات کو باور کر دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ اس میں سورۃ البقرہ میں ہم نے بہت بار دیکھا، آگے بھی ہم دیکھیں گے اس چیز کو، کہ مخاطبت ہوگی یا ایھا الذین آمنوا سے. ٹھیک ہے، اس بات کو، اس فارمولے کے ہمیشہ یاد رکھیے گا. یہ وہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر جو ہے قرآن کی پھر غلط تفسیر کی جاتی ہے یا غلط ترجمہ کیا جاتا ہے، یا جس سے مسلک بازی یا ایک خاص قسم کا جو فرقہ ہے ہمارا وہ اصحاب کرام کے ساتھ جو ہے سب و شتم کرتا ہے. تو یہاں سمجھ لیجئے گا کہ بہت سی ایسی آیات ہیں جس میں یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں سے مخاطبت ہے، لیکن الفاظ اس کے اس طرح کے ہیں کہ جیسے مخاطبت جو ہے وہ کس سے ہے کہ جیسے منافقین سے ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور اس بات کو دوبارہ سمجھ لیجئے گا کہ منافق انسان جو ہوتا ہے وہ ایمان کا دعوے دار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مسلمان بھی ہوتا ہے، ایمان کا دعوے دار بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بین کے معاملات اس کے ہوتے ہیں، مذبذبین بین ذالک، وہ ادھر دنیا بھی چاہتا ہے اور آخرت بھی چاہتا ہے. تو یہاں اس آیت سے پہلے دیکھیے گا کہ سورۃ البقرہ میں ہم دیکھیں گے کہ لفظ منافق جو ہے وہ ہمیں کہیں نہیں دکھائی دے گا. سورۃ البقرہ میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی. پہلی بار جو لفظ آئے گا سورۃ النساء آیت نمبر 61 میں، پھر یہ لفظ جو ہے وہ کھل کر یہ اصطلاح آئے گی منافقین والی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يُصِدُّونَ عَنْكَ صُدُورًا. تو یہ لفظ جو ہے پہلی بار سورۃ النساء کی آیت نمبر 61 میں پہلی بار کھل کر یہ لفظ آئے گا. باقی آپ دیکھیں گے کہ ابھی تک بھی ہم نے منافقین کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے. پچھلی امت کے بھی منافقین تھے جیسے یہود اور نصارہ وغیرہ، ان کی بھی وہی روش تھی. اور منافق جو ہے وہ کسی مذہب میں بھی، کسی دین میں بھی، کسی بھی ملک میں، دین میں، مذہب میں، کہیں پہ بھی انسان جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو میں بتا چکا ہوں لفظ کھل کر جو آئے گا یہ سورۃ النساء میں کھل کر اس پہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نام لے کر جو ہے اشارتاً جس کو کہتے ہیں کہ وہ ساری بات ہوگی. اب یہاں پہ ایک چیز سمجھ لیجئے گا، منافقوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. منافقوں کی
ایک منافق وہ ہوتا ہے کہ جو کیا کرتا ہے کہ جس کی باتوں سے آپ کو بغاوت کی بو آتی ہے، اور آپ کو اس کے مائنڈ سیٹ سے، اس کی باتوں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے نا کچھ اس میں منافقت پائی جاتی ہے۔ یہ انسان تو سمجھ لیجئے گا پھر بھی کچھ بہتر ہے، کیونکہ جس سے بو آنے لگی آپ کو تو آپ اس سے کنارہ کر سکتے ہیں۔ ایک منافق ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑا چرم زبان ہوتا ہے، چاپلوس قسم کا ہوتا ہے، جس کی گفتگو میں جو ہے وہ بڑی چاشنی گھلی ہوتی ہے، اور بڑا فداکار اور اداکار، اور آپ کے ساتھ بڑا مخلصی کے جو ہے وہ دعوے کرتا ہے۔ تو یہ منافقین میں بھی ویسے یہ ہے کہ اور بھی بہت سے معاملات انشاءاللہ آج میں اور بھی کچھ اس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نشانیاں بتائی ہیں، انشاءاللہ میں حدیث بھی سامنے رکھوں گا۔ اب دیکھیے گا آیت نمبر 204 میں جو فرمایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے اور انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے گا تعویل خاص میں جو ہے یہ ایک شخص تھا، اخنس بن شریق ثقفی اس کا نام تھا۔ اخنس الف خا نون سین، اخنس بن شریق، شین را یا قاف، شریق ثقفی، ثا قاف فا یا۔ تو اب یہ دیکھیے گا ویسے تو تعویل خاص میں یہ کہ ہم ہر آیت کی تعویل خاص بھی پڑھتے ہیں، تعویل عام بھی پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ نے صرف تعویل خاص میں ہی معاملات کو نہیں رکھنے، بلکہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے ارد گرد کا اور اپنا خود کا بھی آپ نے جو ہے وہ معاملات جو ہے جانچ پڑتال رکھنی ہے۔ تعویل خاص میں بتا چکا ہوں، اخنس بن شریق ثقفی اس کا نام تھا، بہت بڑا منافق انسان تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے بیعت وغیرہ کی، اور سارے معاملات تھے کہ سب جتنا بھی ڈرامہ ہوتا تھا یہ کرتا تھا، چاپلوس قسم کا انسان تھا۔ یہ بالخصوص سمجھ لیجئے گا آیت نمبر 204، 205 اور 206 بالخصوص جس کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے نازل ہوئی۔ پہلے ہم تعویل خاص میں پڑھیں گے اس کو کہ کیا معاملات ہے انشاءاللہ، پھر انٹروسپیکشن بھی اس آیت کا رہے گا کہ ہمارے بیچ میں بھی یا ہم خود بھی اس طرح کا ہمارے اندر مرض تو نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ ایمان کے دعوے دار ہم ہیں، لیکن یہ ہے کہ منافقت والا کوئی معاملہ ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اور انسانوں میں سے کوئی تو ایسا ہے۔ اب یہ کوئی تو ایسا ہے سے مراد کیا ہے؟ تعویل خاص میں اخنس بن شریق جس کی میں بات کر رہا ہوں، اور انسانوں میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ پسند آتی ہیں تم کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے، من یعجبک، کاف زبر کا، یہ دوبارہ سے وہ کا آ گیا، مخاطبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے۔ ومن الناس من یعجبک، کہ انسانوں میں سے، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن کی من یعجبک کہ آپ کو بہت عجیب لگتی ہے۔ عجیب سے کیا مراد ہے؟ کہ پسند آتی ہے۔ اب یہاں سمجھ لیجیے گا ایک بات کہ یہ جو اردو کا جو عجیب ہے وہ ہم ایک الگ اس میں اصطلاح میں اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی کا جو عجیب ہے وہ لبھانے والا، عجب سے بنا ہے عجیب۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ بڑی پسند آتی ہیں آپ کو، محمد رسول اللہ سے مخاطبت ہے کہ آپ کو پسند آتی ہیں۔ قولہ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں جو ہے آپ کو بڑا پسند آ جاتا ہے۔ جو لیڈر ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ دلوں کے حال جتنی حکمت ہے جان پاتا ہے، محمد رسول اللہ کے بھی یہ معاملات تھے۔ تو اب کوئی چیز ایسی ہے کہ جو وحی کے ذریعے ان کو بتا دی گئی ہے تو وہ تو چیز صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اس میں کس طرح سے یہ معاملات ہوں گے سارے۔ جیسے یہی منافقت جو ہے آگے چل کے غزوہ احد کے معاملات میں ہم دیکھیں گے کہ تقریباً 1000-2000 لوگ نکل کے گئے اور اس میں سے 800 جو تھے وہ واپس پلٹ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ چیز پتہ نہیں تھی کہ کیا معاملات ہیں، ہمارے ساتھ منافقین بھی ہیں جو جنگ لڑنے جا رہے ہیں، آگے چل کے اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ بہت سے انسانوں میں ایسے تو ہیں کہ جو آپ کو بہت، جن کو آپ کو کیا ہوتی ہے کہ پسند آتی ہے آپ کو ان کی باتیں، قولہ فی الحیات الدنیا، آپ کو ان کی باتیں زندگی کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بہت پسند آتی ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ظاہری شکل یہ ہے کہ وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، کہ وہ گواہ ٹھہراتا ہے، وہ یعنی جو بات کرتا ہے اس میں بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے اس میں کہ جو اس کے دل میں ہے، یعنی باتیں دل کی کر رہا ہے، اللہ کو گواہ بھی ٹھہرا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ در حقیقت وہ کیا ہے کہ وہ اندر سے منافق ہے۔ ایسے انسان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، در حقیقت یہ انسان جو ہے بہت بڑا جھگڑالو ہے، جس کے یہ معاملات ہیں کہ پیٹھ پیچھے کچھ ہے اور جو ہے وہ سامنے کچھ ہے۔
اب دیکھیے گا اسی کے ضمن میں یہ مضمون کھل کر آئے گا سورۃ المنافقون میں، یہ مضمون کھل کے آئے گا. میں نے ایک آیت پک کی ہے وہاں سے کہ ذرا آپ کو سمجھ میں آئے. اگر یہ آیت صحیح سے سمجھ نہیں آئی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں. سورۃ المنافقون سورت نمبر 63 آیت نمبر 4 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت کی جا رہی ہے. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، یعنی اس دور میں یہی معاملات تھے کہ وہ لوگ آتے تھے اور آ کے جو ہے بڑے اچھے جسم ہیں، جیسے آج بھی آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ جو ہمارے مرد حضرات ہوتے ہیں بڑے انہوں نے جو ہے جسم بنائے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بس وہ یہ ہے کہ اپنی دنیا کی زندگی میں ہی وہ مست ہیں، مگن ہے، وہ جسم جو ہے ان کا وہ سوکھی لکڑی کی طرح سے. اب یہاں پہ دیکھیے کیا فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 4 میں سورۃ المنافقون میں، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے جسم کو، اجسامہم ان کے جسموں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں. یعنی یہ جو تن و توش والے جو ہے یہ آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جب وہ آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ جو ہے ان کی بات بھی بڑے غور سے سنتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اٹریکٹیو پرسنالٹیز ہے ان کی. یہ منافقین جو ہے اس طرح سے ان کے معاملات ہوا کرتے تھے. اب ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کأنہم خشب مسندہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ان سوکھی لکڑیوں کی مانند ہیں جو اپنے بل پر، جن کو کہتے ہیں کہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتے اپنے بل پر، یہ تو ان لکڑیوں کی مانند ہیں کہ جن کو ٹیک لگانے کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ سہارا دینا پڑتا ہے. کأنہم خشب مسندہ، سوکھی لکڑیوں کے مانند ہیں کہ جن کو کیا کیا جاتا ہے کہ جو خود سے کھڑے نہیں ہوتی بلکہ ٹیک لگانا، کہ کچھ ان کو جو ہے کوئی نہ کوئی اس میں جو ہے وہ ٹیک لگانے پڑتی ہے اس میں ان کو کھڑا کرنے کے لیے. یحسبون، یہ وہی آیت کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، یحسبون کل صیحۃ علیہم، اور ہر سخت آواز یا ہر جب بھی کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے تو ٹھٹر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لو بھائی اب یہ جو ہے کوئی آواز جو ہے وہ اپنے خلاف انہوں نے سنی ہے اور اب ان کو یہ لگتا ہے کہ کوئی جنگ کی کال آ رہی ہے. کیا اس طرح کے معاملات ہیں. یہ منافق انسان کی بہت بڑی پہچان ہے یہ کہ ہمیشہ جو ہے وہ ڈرتا رہے گا کہ کہیں مجھے جو ہے وہ بلا نہ لیا جائے یا مجھ سے کوئی مدد نہ مانگ لی جائے. یہ اس طرح کے معاملات منافقین کے رہتے ہیں. میں بتا چکا ہوں 2 ظاہری شکلیں ہیں اس کی، جو میں نے پہلے اسٹارٹنگ میں بات کی کہ ایک تو وہ ہیں کہ جن کا آپ کا یہ ہے کہ بغاوت کی بھی بو آئے گی، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا معاملات ہیں، اور ایک وہ ہیں جو بڑے چاپلوس قسم کے، بڑے چرم زبان قسم کے لوگ ہیں، بڑے گفتگو میں بھی چاشنی ہیں، بڑے اچھے جو ہے وہ ساؤنڈ کرتے ہیں. اب یہاں سمجھ لیجئے گا جو بڑی قیامت خیز الفاظ آ رہے ہیں وہ کیا، ہم العدو، یہ ہیں در حقیقت وہ لوگ کہ جو دشمن ہیں آپ کے. یہ ہیں وہ لوگ، یہ چاپلوس قسم کے جو ہے لوگ، یہ جو خشب مسندہ جن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، در حقیقت یہ ہیں وہ لوگ جو آپ کے دشمن ہیں. اور ان آیات کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے، یہ بہت امپورٹنٹ آیات ہے ہماری جماعت کے لیے بھی، یہ بہت امپورٹنٹ آیات ہے. ہمیں یہ ساری چیزوں کا جو ہے اس میں سارا فلٹر ہمیں جو ہے ان چیزوں کا رکھنا پڑے گا. اور کیا فرمایا جا رہا ہے، فاحذرہم، لہٰذا ان سے بچ کر رہو. اور آگے کے الفاظ دیکھیے گا، قاتلہم اللہ، اللہ انہیں غارت کرے ایسے لوگوں. کتنے سخت الفاظ جن کو میں نے کہا تھا، انا یوفکون، کہ کہاں سے پھرے جا رہے ہیں، یہ کہاں سے پھرے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ بھی یہ معاملات ہوتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں کلاس روم تک، لوگ آتے ہیں باتوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اچھے سے نوٹس بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہاں سے وہ شیطان جس کو کہتے ہیں کہ وہ پھیر کے لے جاتا ہے. کیا فرمایا جا رہا، انا یوفکون، پھر یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں. یہ ساری بات سننے کے بعد، ساری چیزیں سمجھنے کے بعد پھر یہاں سے جو ہے واپس ہو جاتے ہیں. اور میں نے تو اس کی ظاہری شکل بھی دیکھی ہے، ظاہر سی بات میں تو لیڈ کر رہا ہوں ان چیزوں کو، کافی آبزرویشن رکھتا ہوں. میں نے ظاہری شکل دیکھی ہے کہ جس بھی لڑکی کو یا جس کو بھی میں نے ریموو کیا ہے دوسرے دن میں دیکھتا ہوں. اچھا جب تک یہاں ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گانا نہیں لگ رہا، کوئی معاملات نہیں ہے، لیکن جیسے نکال کے باہر کھڑا کرو تو یہ ہے کہ اسٹیٹس میں گانے لگ رہے ہیں. وہ بالکل جس کو کہتے ہیں کہ وہ شیطان جو پیچھے پیچھے بھاگ کے جو پیچھے لگا ہوا تھا اس کی جیت ہو گئی، کہ جیسے تو سب مجبوری میں یہ سارے معاملات چل رہے تھے. یہ لوگ ہیں در حقیقت منافق قسم کے لوگ ہیں. باقی یہ کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. میں بتا رہا تعویل خاص اور تعویل عام میں کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں. کوئی چھوٹی سی بات بھی اگر ہم سے کوئی سیکھ لی تو الحمدللہ انشاءاللہ ہمیں ہمارا جو ہے وہ صلہ ضرور مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل. تو سمجھ لیجئے گا یہ ہیں وہ لوگ در حقیقت کہ جو کیا ہے کہ جو بہت دشمن ہے. ہم العدو،
یہ ہیں وہ لوگ جماعتی زندگی میں کہ جو چاپلوس قسم کے جو ہے اور وہ اس طرح کے معاملے، فاحذرہم، تو ایسے لوگوں سے جو ہے بچ کر رہو، ایسے لوگوں سے بچ کر رہو. قاتلہم اللہ، اللہ غارت کرے ایسے لوگوں، بیڑا غرق کرے اللہ ان کا. آپ ترجمے میں بھی دیکھیں گے قاتلہم، اللہ غرق کرے ان کو یا اللہ قتل کرے ان کو. انا یوفکون، کہاں سے پھیرے جاتے ہیں. یہ تھوڑا سا نقشہ تھا اسی آیت کے کانٹیکس میں نے آپ لوگوں کو بیان کیا. یہ تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. بہت سے ایسے اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو آپ کو بڑی اچھی ان کی باتیں لگتی ہیں، بڑا اللہ کی قسمیں کھا کھا کے جو ہے وہ آپ کو ان چیزوں پر جو ہے کرتے ہیں، لیکن اندر سے کیا ہے، سخت جھگڑالو قسم کے وہ لوگ ہیں. تعویل خاص میں آپ دیکھ سکتے ہیں اخنس بن شریق ثقفی میں نام بتا چکا ہوں. باقی یہ ہے کہ اس کو ایز اے قصہ یا کہانی کی طرح سے نہ سمجھیے گا، اس کو اپنے بھی گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے ان چیزوں کو لے کر. آپ حقیقی طور پر کہیں جو ہے، جیسے کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، ایک حدیث ہے میں نے سنی ہے ڈاکٹر اسرار احمد سے، لیکن یہ کہ اس کا ریفرنس مجھے مل رہا ہے انشاءاللہ تعالی، جب کبھی بھی ملے گا میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کہ نفاق کا جو اندیشہ ہے وہ سب سے زیادہ مومن انسان کو لگا رہتا ہے. ہر وقت اس کو یہ چیز لگی رہتی ہے کہ کہیں میں کوئی منافقت والا کام تو میں نہیں کر رہا یا کر رہی. اب آگے کے دیکھیے گا آیت نمبر 205 میں کیا فرمایا جا رہا ہے، وَإِذَا تَوَلَّا، اور وہی والی بات جو میں نے تعویل عام میں نے بتائی تھی کہ جب وہ منہ پھیر کے جاتا ہے. تعویل خاص میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، خاص اس کے بارے میں یہ معاملات جو ہے بیان کیے جا رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آتا تھا تو بڑا جو ہے جھک کر اور وہ ساری چیزیں جی جی ہاں ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ سارے معاملات جو منافقین کے ہم بہت بار پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. لیکن جب وہ وہاں سے ہٹتا تھا اور پیچھے پلٹتا تھا تو اس کے کیا معاملات تھے، وَإِذَا تَوَلَّا سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، پھر وہ کیا کرتا تھا، بھاگ دوڑ کرتا، دوڑ دھوپ کرتا تھا. کس لیے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ وہ کیا کرے کہ دنیا میں جو ہے وہ فساد مچائے. اب دیکھیں میں ایک بار بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو، ایک بات میں ہمیشہ بتاتا ہوں، یہ فساد سے کیا مراد ہے. ہم نے فساد سمجھا ہے مار کٹائی جھگڑے کو. سمجھ لیجئے گا عربک میں قرآن کی اصطلاح میں فساد اس کو کہا جاتا ہے، ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تمہیں اس سسٹم سے چلنا پڑے گا. لہٰذا جو بھی معاملہ تم اس سسٹم سے ہٹ کے کرتے ہو فساد ہو جائے گا. جیسے جماعتی زندگی میں کوئی سسٹم ہے، کوئی رول ہے، جب تک آپ اس رول میں رہتے ہوئے چلتے ہیں، آپ سر خم تسلیم رکھتے ہیں، آپ فسادی نہیں ہیں. لیکن جہاں آپ نے بغاوت کی وہ اس میں فساد ہو جائے گا. بالکل اسی طرح کے معاملات ہیں کہ جو شریعت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کے اگینسٹ جانے کو فساد کہتے ہیں. یہ سمجھ لیجئے گا، جو فارمولا اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے، جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو شریعت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اس کے اگینسٹ جو بھی انسان جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ فساد مچاتا ہے. تو اس میں یہ سمجھ لیجیے مار کٹائی ہی صرف فساد نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہے کہ آپ بغاوت کرتے ہیں یا آپ کو اس طرح کی جو ہے بد نظمی کرتے ہیں تو آپ فسادی ہیں. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور وہ کیا کرتا ہے، تباہ و برباد کرتا ہے کھیتی. دیکھو میں ایک بات پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو، قرآن میں جو ہے کچھ الفاظ جو ہیں بڑے بیسک الفاظ ہیں، لیکن آپ صرف کھیتی پر اس کو قیاس نہیں کریں گے. اب یہ اس دور میں اگر دیکھا جائے تو تباہ و بربادی کھیتی، بہت سے زیادہ اگر کوئی بربادی مچائے گا تو کیا مچائے گا، کھیتی کی بربادی مچائے گا. کسی کا آپ نے جو ہے وہ کھیتی اجاڑ دی، یا بہت زیادہ اگر کوئی ہے تجارت کرنے والا تو کوئی دکان ہے، اس سے زیادہ کیا ہے. تو یہاں سمجھ لیجئے گا یہ ایک طرح کا، سمجھ لیجئے گا کہ یہ ایک طرح کا یونٹ ہے. یہ ہرس جو ہے صرف کھیتی سے مراد یہ ہے، اس کو صرف یہ جو ہے کھیتی نہ سمجھیے گا. بہت سے ایسے الفاظ ہیں قرآن کے جن کو آپ جو ہے اس میں آپ کو آج کی اصطلاح میں سمجھنا پڑے گا. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وَيُهْلِكَ، اور ہلاکت کرتا ہے، تباہ بربادی کرتا ہے کس میں، ہرس میں، کھیتی میں. یعنی جو بھی مثال کے طور پر گاڑیاں ہیں، بزنس ہے، جو بھی کچھ اس طرح کی چیز ہے، اس میں کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی ڈاکہ مار رہا ہے، یا کوئی اور اس طرح کا بد نظمی کر رہا ہے، بد فعلی کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کس میں آئیں گا، تباہ اور بربادی میں آئے گی یہ چیز. وَالنَّسْلِ، اور پھر یہ چیز آ گئی کس میں، نسل میں، یعنی جو انسان کے ساتھ جو خون ریزی ہوتی ہے. ایسے انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، واللہ لا يحب الفساد. دیکھو اللہ تعالیٰ ہرگز جو ہے فساد مچانے والوں کو، یہ الٹی سمت بھاگنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اور آگے اس کا کیٹیگوریکلی بالکل وہ آیت آ جائے گی انشاءاللہ، آج ہم اس کو پڑھیں گے، جو میں ہمیشہ آپ لوگوں کے سامنے کوٹ کرتا ہوں. اب اس میں دیکھیے گا کہ اب یہ جو میں بتا چکا ہوں کہ ایسا جو انسان ہوتا ہے، منافق انسان جو ہوتا ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، رسول اللہ کو بھی ماننے والا ہے، جو بھی اس دور کا رسول ہے. اگر پچھلی امت کی بات کریں
تو حضرت موسیٰ کا ماننے والا ہے، حضرت عیسیٰ کا ماننے والا ہے. اس دور کی اگر بات کریں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے. نبی کا انکاری تو نہیں ہے منافق انسان. یہاں آئے گا تو یہاں جی جی ہاں ہاں، اور وہاں جائے گا تو وہ تو میں ایسی پاگل بنا رہا تھا، وہ تو ایسی میں خوش کر رہا تھا ان کو. تو ایسے انسان کو جب کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب ایسے انسان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو یہ خاص قسم کی ایک نشانی ہے ایسے انسان کے اوپر. جب اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے آپ تو وہ جو ہے پھٹ پڑے گا. یہ سمجھ لیجئے گا، بڑی پیاری جس کو کہتے ہیں اصطلاحات ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے آگے چل کے حکمت بنتی ہیں. یہ ساری چیزیں جب آپ کو ان چیزوں پر مہارت آپ کو جب ہوگی تو آپ کے اندر حکمت آئے گی، آپ کو پتہ چلے کیا معاملات ہیں. ایسے انسان کو جب آپ تھوڑا سا بھی کہیں اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو وہ فوراً جو ہے وہ کیا کرے گا، پھٹ پڑے گا. تو آمادہ کرتا ہے اس کو غرور نفس، یعنی اپنی جو اس کی نفس ہے، جو اس کا ایگو ہے، سیلف ایگو جس کو کہتے ہیں، تو وہ کیا کرے گا، اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ اس کو کیا کرے گا کہ اس کو جو ہے گناہ کی طرف اس چیز کو لے جائے گا. یعنی جس کو کہتے ہیں عزت نفس بڑی مجروح ہو جائے گی اس کی، بہت زیادہ اس کو برا لگے گا. ایسے انسان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے فحسبہ جہنم، اس کے لیے تو سمجھ لو کہ کافی ہے جہنم. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ سمجھ لیجئے گا جہنم جو ہے، میں ہمیشہ بتا چکا ہوں، ہمارے یہاں بہت سے اس طرح کے معاملات ہیں کہ وہ تو تھوڑا سا ڈالا جائے گا، اور میں پہلے بھی ان چیزوں کو واضح کر چکا ہوں کہ ہمارے یہاں اس طرح کا کانسیپٹ ہے، اگر جہنم میں ڈالا ہے، اگر کیا ہے تو وہ تو تھوڑی دیر کے لیے ڈالا جائے گا، وہ تو پھر نکال لیا جائے گا، کر لیا جائے گا. ہمیشہ کے لیے ہے یہ معاملہ، سمجھ لیجئے گا. اگر ساری زندگی آپ کی کفر کے اوپر گزر گئی، کفر کی روش پر آپ کی گزر گئی، یا آپ نے منافقت کی، اور میں بتاؤں گا منافقت کا بھی ایک لیول میں آپ کو بتاؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حاشیہ کھینچا، منافقت کیا ہو سکتی ہے. اب دیکھیے یہ چیزوں جو تھیں یہ تو حکمت میں، اور آپ نے قرآن پڑھا ہے، تفسیر پڑھی، اور بڑا آپ کو جو ہے وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. لیکن ایک بالکل اس طرح کی چیز بتا دیتا ہوں آپ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے، بہت آسان سی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 34 میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. 4 عادتیں جس کسی میں بھی ہوں تو وہ خالص منافق ہے. میں نے اس لیے کہا تھا کہ انٹروسپیکشن کرنا ہے اپنا اس میں. اب یہ ہے، سمجھ لیجئے گا اس چیز کو کہ دین آ گیا، قرآن پڑھ لیا، سب کچھ، لیکن کیا معاملات ہے. اب دیکھیے گا 4 عادتیں جس میں ہوں تو وہ انسان خالص منافق ہے. وہ انسان وہ کیا ہے، اور جس کسی میں ان 4 میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے. کوئی ایک بھی عادت اگر آپ میں پائی جاتی ہے تو آپ خالص منافق ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ نہ کرے، یہ محمد رسول اللہ کا قول فصل ہے. کیا فرمایا پہلی آیت؟ جب اسے امین بنایا جائے، کسی چیز کے لیے رکھوا دی کہ بھائی میری یہ چیز سنبھالو، کر لو، اور بعد میں آیا تو اس میں ڈنڈی مار دی. ٹھیک ہے، پہلا انسان وہ کہ امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے. کوئی امانت رکھوائی گئی، خیانت کر دی اس میں. اور یہ بڑی، میں سمجھتا ہوں بڑی گندی اور بڑی چیپ حرکت ہے اگر کوئی اس طرح کا کرتا ہے. تو اگر ویسے بھی دیکھا جائے، اگر معاشرت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے، بہت چیپ، یہ ساؤنڈ ہی بڑا گندا کرتی ہے. یہ چیز جو ہے عجیب سی چیز ہے کہ کوئی انسان بھروسہ کر پہ آپ پہ جو ہے وہ کوئی چیز رکھواتا اور آپ خیانت کر دو. اچھا، اور اس کے بعد کیا ہے، دوسری چیز کیا ہے، اور بات کرے تو جھوٹ بولے. یہ سمجھ لیجئے گا چیز کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. دوسری چیز بہت عام ہے ہمارے اندر بھی، الحمدللہ رب العالمین. ہمارے اندر سے مراد یہ کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں، الحمدللہ ہمارے سے مراد یہ نہیں کہ ہماری جماعت میں یہ چیز ہے. اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے. عہد کے بارے میں پہلے بھی بار میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. جب بھی آپ عہد کے الفاظ استعمال کرتے ہیں پوری پکڑ ہونے والی ہے اس کے بارے میں آپ سے. اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے. اور چوتھی اور آخری چیز کیا بتائی کہ اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پہ اتر آئے. یہ منافق انسان کی بہت بڑی پہچان ہے. اب یہ فارمولہ آپ کو بتا دیا گیا. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے کیا معاملات ہیں. آپ اپنے ارد گرد جو ہے اس میں دیکھیے کہ کیا معاملات ہیں. تو یہاں یہ سمجھ میں آ گئی بات. اچھا، اب اس کے بعد جو بات ہو رہی ہے آگے آیت نمبر 207 میں، یہ سمجھ لیجئے گا اس میں کیا ہے. میں دوبارہ اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ آیت نمبر 204، 205 اور 206 جو ہم نے پڑھی تھی وہ اخنس بن شریک، جو میں نے بتایا کہ آپ کو کیا ہے، ثقفی، کہ جو کیا تھا، منافق انسان تھا. اسی طرح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت منافقوں کی جماعت کی. اب یہ جو پارٹ میں نے اٹھایا ہے تفسیر ابن کثیر سے میں نے اٹھایا ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں حضرت ابن عباس سے روایت ہے، لیکن اب ظاہر سی بات ہے روایت تو یہ حدیث ہے،
آپ نے کہنا ہے سر آپ نے اس حدیث کا ریفرنس نہیں دیا، یہ حدیث کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے میں آپ کو صفحہ نمبر اور پیج نمبر انشاءاللہ بعد میں آپ کو اس کی تصویر کھینچ کے بھیج دوں گا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ آیت یعنی آیت نمبر 204، 5، 6 اور آگے کی بھی جو معاملات آئیں گے ساتھ اس میں دیکھیں گے، یہ روایت جو ہے بالخصوص آیت نمبر 2 سے لے کر 204 سے لے کر 206 میں جو ہے اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ منافقوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر تہمت ترازی کی تھی جو کہ مقام رجیع میں شہید ہو گئے تھے۔ یعنی یہ ہے کہ یہ بھی اسی جنگ میں ہوں گے، یہ منافقین بھی تھے، ٹھیک ہے، تو کوئی سریہ وغیرہ ہوگا یا کوئی غزوہ ہوگی، کوئی اس طرح کے معاملات ہوں گے جہاں یہ ہوں گے، وہاں اس اخنس بن شریک جو یہ معاملات تھے اس نے جو ہے وہ کیا کیا، اللہ کے بندے جو کہ صحابی ہیں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، ان پر جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ ان پہ تہمت تراشی کی۔ واللہ عالم کیا معاملات ہیں، زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی اس میں۔ مقام رجیع یہ ایک مقام تھا جہاں پہ جو ہے وہ کیا ہوا، جنگ وغیرہ ہوئی، تو وہاں پہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کے ضمن میں جو ہے یہ جو آیت نمبر 204، 5 اور 6 یہ ان منافقین کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اتاری، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کی مدحت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 207 جو ہے وہ اتاری۔ ظاہر سی بات ہے وہ فتنہ جو ہے اٹھ پڑا ہے اور اب اس میں پتہ نہیں چل رہا کہ کیا معاملات ہیں، تو اب اس میں یہ کہ معاملات آ رہا ہے کیا ہے، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ہے یہ آیت نمبر 207 ہے، کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسُهُ ابْتِغَاءَ۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ صرف آپ نے تعویل خاص میں ان چیزوں کو نہیں رکھنا کہ تو ان کے بارے میں بات ہو رہی، یہ آپ کو اس طرح کا کریکٹر جو ہے وہ آپ کو مل بھی سکتا ہے، اور یہ کہ ہمارے خود کے بھی معاملات جو اسی طرح کے ہونے چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ رب العزت جو ہے ایسے لوگوں کے حق میں جو ہے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، کتنا خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور انسانوں میں سے، اب وہی سائملٹینیسلی کنٹراسٹ جو ہے کیا ہے، اور انسانوں میں سے کوئی تو ایسا بھی ہے، یعنی ویسا بھی تھا کہ جو منافقین ٹائپ کے، اور ایسا بھی ہے کہ جو کیا کرتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، کہ وہ اپنی جان کو کھپا دیتا ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو کھپا دیتا ہے۔ اوپر آیا تھا اس انسان کے بارے میں کہ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے ایسے لوگوں کے حق میں، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، اور ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کیا ہے، حسبہ جہنم، ایسے لوگوں کے بارے میں جہنم ہے۔ یہاں سائملٹینیسلی کنٹراسٹ میں کیا آ رہا ہے، واللہ رؤوف بالعباد، ایسے لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ بڑا شفیق ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے حق میں بہت مہربان ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی جان کو کھپا دیتے ہیں اس میں۔ یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے نقشہ رکھا، دو شخصیات کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ جو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو معاملات تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کے معاملات جو ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی جو ہے اس طرح کے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب دیکھیے گا اس کے بعد جو قول فصل اللہ تعالیٰ کا آ رہا ہے، آیت نمبر 208 میں کیا فرمایا جا رہا ہے، یہ ہمیشہ آیت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اچھا یہاں پہ ایک جو حدیث رہ گئی تھی پیچھے، اس میں دیکھ لیجئے گا، الد الخصام، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ تفسیر فرمائی ہے۔ کیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 2457، صحیح بخاری 2457، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں، یعنی ایک تو بات میں قرآن سے بتا چکا ہوں، اور ایک یہ حدیث میں بھی یہ چیز آ رہی ہے، محمد رسول اللہ کے الفاظ بھی سن لیجئے گا، اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان، سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے کہ جو سخت جھگڑالو ہے۔ میں بارہا ان چیزوں میں بات کر چکا ہوں، میں نے احادیث کے ریفرنس بھی آپ لوگوں کو دیے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے گا سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ انسان جھگڑا کرتا ہو اور اس کے ایک انسان دوسرے انسان کو تکلیف پہنچاتا ہو۔ اب اس میں دیکھیے گا جو آیت نمبر 208 آ رہی ہے، اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والے، اے ایمان والوں، ادخلوا فی السلم کافہ، اس اسلام میں داخل ہو جاؤ، کافہ پورے کے پورے، یہ ایک کافہ کا مطلب ہے پورا کا پورا، پورے کے پورے یا پورا کا پورا، تو اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے،
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں اس چیز کو، کس طرح سے جو ہے اس نے وسوسہ انگیزی کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے کیا کیا کہ جنت سے نکلوایا۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ بھی یہ سارے معاملات ہیں، الحمدللہ بہت زیادہ ہم جو ہے ان چیزوں کو ڈیپ میں جو ہے پڑھ چکے ہیں۔ اب ایک چیز یہاں پہ دیکھیے گا، یہاں پہ جو مخاطبت ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ٹھیک ہے، اب یہ مخاطبت جو ہے یہ مخاطبت ہو رہی ہے حالیہ امت مسلمہ سے، یعنی اب کے دور کے، اگر 1450 سال پیچھے جائے تو یہ محمد رسول اللہ سے یا اور ان کے جو اصحاب ہیں، جو اس دور کے جو لوگ ہیں تعویل خاص میں ان سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، میں بہت زیادہ اس میں ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں، حدیث جبریل کے ضمن میں بہت اچھے سے اس پہ بات کر چکا ہوں کہ یہ افتؤمنون ببعض الکتاب، جیسے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 میں یہ چیز آتی ہے کہ لیکن اس میں جو تھی مخاطبت وہ کیا تھی، وہ سابقہ امت جو تھی یہود، جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اس دور میں غلبہ دیا، اور رسول بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے تابڑ توڑ رسول آئے، انبیاء آئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ واضح نشانیاں دیں، اور رسول آئے، وہ ساری چیزیں، کتاب دی اللہ تعالیٰ نے، توریت دی اور انجیل دی۔ تو وہ جو خطاب تھا 85 میں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہ خطاب تھا بنی اسرائیل سے، لیکن اس سے بھی مراد یہی ہے کہ وہ خطاب جو ہے عبرتاً وہ ہم سے کیا جا رہا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل کے معاملات یہ رہے، اگر تم بھی یہ معاملات کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہ معاملات ہوں گے۔ تو یہ سمجھ لیجئے گا، یہ دو چیزیں ہیں، ایک خطاب جو آ رہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب، آیت نمبر 85 میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہم سے بھی مخاطبت تھی کیونکہ عبرتاً ہمارے لیے ہماری کتاب میں، تو اس کے کیا الفاظ تھے ذرا اس کو بھی دیکھ لیجئے گا کیا فرمایا جاتا تھا اس میں، اور یہ بالکل یعنی الفاظ الگ ہیں لیکن مفہوم دونوں کا سیم ہی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ تو پھر تم کیا یہ حرکتیں تم کرتے ہو کہ تم اللہ کے بعض، یعنی افتؤمنون ببعض الکتاب کہ تم کتاب کے کچھ حصے پہ، بعض کتاب پہ جو ہے تم کیا کرتے ہو، کفر کرتے ہو، ایمان لاتے ہو، اور بعض حصے پہ جو ہے وہ تم کیا کرتے ہو، کفر کرتے ہو۔ تو یہ اسی طرح کا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ بالکل سیم مضمون ہے، صرف الفاظ جو ہے اس کے الگ ہیں۔ پچھلی امت سے بھی یہ ڈیمانڈ تھی کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ بین کے معاملات اور یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تو نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت بگڑی ہوئی شکل ہے دین کی، جس پہ جو ہے وہ آج ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے بس سارا معاملہ چل رہا ہے اس کا، اور بس یہ ہے کہ جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے اور محمد رسول اللہ آئیں گے اور نکال کے لے جائیں گے، یہ سارا شیطان کی پٹی ہے۔ میں بارہا اس ٹاپک پر جو ہے بہت کھلے لفظوں میں بات کر چکا ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، لیکن ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے یہ چیز پڑھی کہ کیا فرمایا، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے حق میں، یہاں پہ بھی دیکھ لیجئے گا اگر کوئی انسان یہ واللہ رؤوف بالعباد کو نکال کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرے تو وہ مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے حق میں کہ جو اپنے آپ کو کھپا دے، یہ سمجھیے گا ان چیزوں کو۔ ہمارے جو آج کے معاملات ہیں وہ سارا میٹھا میٹھا ہے کہ جو ہم سے ہوتا ہے وہ ہم کر لیں گے، جو نہیں ہم سے نہیں ہوتا بھائی وہ ہم نہیں کریں گے۔ تو میں یہاں پہ صرف وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ حدیث جبریل سے بھی بارہا آپ لوگوں کو تو خیر سمجھ میں آ چکی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ وہ جو معاملات تھے، کیا افتؤمنون ببعض الکتاب، تو تم کتاب کے بعض حصے پہ کیا کرتے ہو کہ تم ایمان رکھتے ہو، وتکفرون ببعض کہ تم کتاب کا جو دوسرا کوئی حصہ ہے، یعنی ایک چیز اٹھا لی نماز مثال کے طور پر، اور اس کفر کی اور اس بغاوت کی ہمیں زندہ مثال میں نے پہلے بھی یہ بیان کیا تھا، ہمارے یہاں اس طرح سے ہوتا ہے کہ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، یہ دین کے ساتھ ٹھٹا ہے، ایسے لوگ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ فما جزاء من یفعل ذلک، کیا جزا ہو سکتی ہے ایسے انسان کی جو یہ کام کرے، ذالک منکم، تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، یہ کتنے سخت الفاظ ہیں کہ اللہ اس کے، یہ سوا اس کے کہ خزی فی الحیات الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور روز قیامت بھی اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرے کہ شدید ترین عذاب میں تمہیں ڈالے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور دیکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ جو بھی کام ہو رہا ہے کہ نمازیں بھی ہو رہی ہیں، حج بھی ہو رہے ہیں، ہر سال حج ہو رہے ہیں، 15 لاکھ 20 لاکھ کے پیکج ہو رہے ہیں، لیکن سارا کام معاملات جو ہے رشوت پہ اور سود پہ چل رہا ہے، یہ اللہ سب دیکھتا ہے۔
کوئی انسان جو ہے اپنی داڑھیوں سے جو ہے اپنے اونچے پائچوں سے یا اپنے وہ خواتین اپنے حجاب سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ جو تھی مخاطبت تھی یہ پچھلی امت سے تھی۔ اب یہاں دیکھیے گا اب جو یہ بات ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ بھی اسی طرح کے الفاظ الگ ہیں لیکن بالکل سیم کانٹیکس ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی جو ہے وہ پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، یہ ہمارا یقین میں یہ چیز آ چکی ہے الحمدللہ رب العالمین کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اور یہاں پہ پھر یہ الفاظ دیکھیے گا کیا آ رہا ہے آیت نمبر 209 کے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ۔ اب یہ سمجھ لیجئے گا اس چیز کو، اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیے گا۔ یہ آج کا جو پورا ہمارا یہ جو آج تفسیر کی جو ہماری یہ جو مجلس ہے تفسیر کی، اس میں سمجھ لیجئے گا کہ بہت زیادہ انٹروسپیکشن ہے کہ ہم کیا معاملات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ فَإِن زَلَلْتُم، پھر اگر تم ڈگمگا گئے، مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح طور پر نشانیاں تمہارے پاس جو ہے وہ آ چکی تھیں، واضح طور پر نشانیاں آ چکی تھیں، اور اس کے بعد تم ڈگمگا گئے، تمہارے قدم لڑک گئے، تو یہ سمجھ لینا پھر کیا فرمایا جا رہا ہے فَاعْلَمُوا، تو پھر جان رکھو ان اللہ عزیز حکیم۔ یہ دھمکی کا پہلو ہے، پکڑ بھی ہے اس میں اور حکمت بھی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ زبردست ہے اور حکیم بھی ہے، اس کی حکمت میں بھی پکڑ ہے، اس کی پکڑ میں بھی حکمت ہے۔ یعنی پکڑتا ہے وہ تو، اگر پکڑنے والا معاملہ نہ رہے، اگر فوراً تمہیں سزا والا معاملہ نہ رہے تو تم جو ہے وہ کیا ہوگا کہ تم جو ہے بہت زیادہ جو ہے بغاوت پہ اتر آؤ گی۔ تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ پیکج ڈیل ہے۔ ہم نے جو آج دین کو بنا کے رکھا ہے کہ جی وہ جو کر سکتے ہو آسانی سے وہ کر لو، ہم اپنے بچوں کی بھی تربیت اسی طرح سے کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا یہ معاملات کہ یہ پیکج ڈیل ہے۔ ہمیں جو عقائد جو ہمارے آج بن کر رہ گئے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے عقائد نہیں ہیں، ہم نے اپنی طرف سے وہی معاملات ہیں کہ جو جس طرح کے یہودوں نے گھڑے تھے وہ اسی طرح کے وہی معاملات ہیں ہمارے بھی۔ تو یہاں آپ الفاظ دیکھیے گا قرآن ہمیں کس طرح کی تلقین کرتا ہے، پورا کا پورا داخل ہو جاؤ اسلام میں۔ تو اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا دھمکی کا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، تمہیں پکڑے گا، وہ تمہیں جانے نہیں دے گا۔ تو اب اس میں دیکھیے گا آیت نمبر 210 میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ اب آگے کی آیت دیکھیں کیسے قیامت خیز الفاظ ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ اب اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ هل ينظرون، کیا انسان لوگ جو ہیں وہ اس انتظار میں ہیں، اس بات کا انتظار کر رہے ہیں الا ان ياتيهم الله، کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس خود آ جائے۔ کس چیز کا انتظار ہے لوگوں کو؟ کس چیز کا انتظار ہے لوگوں کو؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات، کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی آ جائے، بادلوں کے سائبانوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی آ جائے اور اس کے فرشتے بھی آ جائے؟ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں یہ نقشہ جو ہے یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیں قرآن میں جگہ جگہ اس طرح کی ہنٹ اللہ تعالیٰ نے دیے، باقی اللہ کو علم ہے کہ کیا معاملات ہوں گے۔ اب اسی طرح کی ایک ہنٹ جو ہے، ایک اسی طرح کا نقشہ جو ہے سورۃ الفجر میں، پہلے بھی اس چیز کو ریکارڈ کرا چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں، دوبارہ بتا دیتے ہیں۔ سورۃ الفجر سورۃ نمبر 89 میں آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 24 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کلا اذا دکت الارض دکن دکا۔ یہ جو زمین ہے، میں اس کا پہلے لب و لباب بتا دیتا ہوں، یہ جو زمین ہے اسی زمین کو کوٹ کوٹ کر بالکل چپٹا کر دیا جائے گا۔ یہی زمین، اسی پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی، اسی پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا، اسی پر اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے، فرشتے بھی تشریف لائیں گے، اور یہاں پر جو ہے وہ عدالت لگے گی اور یہ سارے معاملات ہوں گے۔ دیکھیے گا کلا اذا دکت الارض دکن دکا، نہیں، یقیناً سمجھ لینا اس بات کو، جس وقت زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا، پوری زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا، کوئی اسکائی کریپرز نہیں ہوں گے اور کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوگی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تیرا رب خود آ جائے گا۔ وجاء ربک، ربو کا یعنی ہمارا رب، یا جو اگر دیکھا جائے اس کو تعویل خاص میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب۔ وجاء ربک یعنی یہ مخاطبت والا یہ جو ہے جملہ ہے کہ اور تیرا رب خود آ جائے گا، اور فرشتے بھی جو ہے وہ صفے باندھ کر جو ہے اسی دنیا میں نزول ہوگا، فرشتوں کا اور اللہ تعالیٰ کا بھی۔
آگے کیا فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 23 میں، وجیء یومئذ بجہنم، اور یہ جو بڑے بڑے گولے ہیں، واللہ عالم، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میرا گمان ہے، یہ میری رائے ہے کہ بڑے بڑے جو گولے ہیں جن میں ٹریلینز اور ٹریلینز جو ہے یہ ٹیمپریچر ہے جن کا، ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ قرآن میں جو الفاظ آتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں تیار ہیں، یہ چیزیں کہاں ہیں وہ چیزیں جو تیار ہیں؟ ہو سکتا ہے جیسے یہ ٹھنڈے گولے جو ہیں، یہ ٹھنڈی، جن کو ٹھنڈی جہنم جس کو کہا جاتا ہے، یہ جہنم کے معاملات بھی ہمیں لگتا ہے کہ صرف گرم ہی گرم ہے، نہیں، ٹھنڈی بھی ہیں، یہ ایسی جو ہے وہ جہنم ہے جو کہ بہت زیادہ برف سے زیادہ ٹھنڈی ہے۔ تو یہ گولے ہیں، جب آپ دیکھیں گے پلینٹس میں تو یہ سفید گولا اور یہ لال گولا، واللہ عالم، یہ میں اپنا جو ہے آپ کے سامنے اپنی جو ہے وہ منٹیلٹی وہ کر رہا ہوں، میرا نظریہ ہے یہ، آپ اس کو رد بھی کر سکتے ہیں، لیکن واللہ عالم، کیونکہ قرآن میں جو الفاظ آتے ہیں کہ لبل مرصاد، کہ وہ کیا ہے، تیار ہے، وہ ہم نے، اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے یہ سارا کچھ۔ ہو سکتا ہے کہ اب یہ ذرا اس کا دیکھیے گا، وجیء یومئذ بجہنم، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی، تو لائی جائے گی سے مراد یہ ہے کہ وہ تیار ہے، وہ بھڑک رہی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، لیکن اس دن سمجھ آئے گی تو کیا فائدہ، وانى له الذکریٰ، مگر آج سمجھنے کا اب آ رہی ہے تو اس میں پھر کیا فائدہ۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اور اس دن انسان کیا کہے گا، کاش میں اپنے لیے کچھ آگے کچھ صدقہ کر دیتا، کوئی اچھا کام کر دیتا، کوئی نیک کام کر دیتا، کوئی بھلا کام کر دیتا۔ تو یہ سمجھ لیجئے گا، اسی طرح کا جو مضمون ہے، یہ آیت نمبر 210 سے ہی اسی طرح کا سیم مضمون آئے گا، کھل کر آگے بھی آئے گا، سورۃ الانعام آیت نمبر 158 میں پھر یہی معاملات آئیں گے۔ میں تھوڑا سا اس کو آیت کو پڑھ دیتا ہوں، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یاتی ربک و یاتی بعض آیات ربک، کیا فرمایا جا رہا ہے کہ کیا لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو ہے وہ خود آ جائیں، اور یا پھر یہ کہ کوئی بڑی نشانی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے پاس بھیج دے؟ کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ لب و لباب بات کہیے کہ کس چیز کے انتظار میں انسان؟ ہمارے معاملات یہ ہیں کہ ابھی ذرا ذمہ داریاں ہیں، ذرا بچوں کے معاملات ہیں، ذرا بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ذرا میں ریٹائرمنٹ بھی لے لوں، پھر اس کے بعد یہ کہ ذرا مکان بنا لوں میں، پھر انشاءاللہ یہ ہے، پھر سارا کا سارا جو ہے پھر تو میں دین کے لیے خالص اپنے آپ کو دین کے لیے لگا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے تم سے جوانی میں تم سے جو ہے وہ سجدے چاہیے، وہ تمہارا وہ نمازیں جو جوانی میں چاہیے۔ ہمارے یہاں جوانیاں کن چیزوں میں لگ جاتی ہیں؟ کریئرز بنانے میں جوانی لگ جاتی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اصل اگر کچھ کر سکتے ہو تو جوانی میں کر سکتے ہو، بڑھاپے میں تو پھر یہ ہے کہ جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ بیٹھ کے کرسی پہ جو ہے وہ اسی پہ رکو، تھوڑا سا ہل گئے تو رکو ہو گیا، تھوڑا زیادہ ہل گئے تو سجدہ ہو گیا، یہ معاملات ہوتے ہیں، پھر آگے چل کے اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو اس میں کیا تھا کہ کیا انتظار کرتے ہیں لوگ اس بات کا کہ آ جائے ان کے پاس خود اللہ، بذات خود اللہ تعالیٰ کا نزول ہو جائے۔ اس میں پچھلی بار بھی میں نے اس مضمون کو رکھا تھا، بہت زیادہ ڈیٹیل میں تھا، اب زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی آ جائے، وقضی الامر، اور اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر دے، یعنی وہ قیامت کا ہی نقشہ ہے، یہی ہوگا قیامت کو۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یاد رکھو اس بات کو کہ اللہ ہی کی طرف جو ہے سارے امور جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اب ہم اس میں دیکھ چکے ہیں کہ جو ڈیلی بیسس پہ جو امور ہوتے ہیں ہمارے فجر اور عصر میں، یہ امور ہمارے جو ہے یہ فرشتے ہمارا سارا جتنی بھی کیٹلاگ ہوتی ہے ڈیلی یہ لے کے جاتے ہیں، فرشتے لے جا کے بڑی والی اس میں سبمٹ کراتے ہیں لے جا کے۔ پھر اسی طرح سے سالانہ میں جو ہے وہ لیلۃ القدر کے جو معاملات ہیں اس میں وہ ساری سبمیشن ہوتی ہے کہ وہ 7ویں آسمان سے جو ہے تمام جو ہے وہ تمام جتنے بھی احکامات ہیں وہ نازل کیا جاتا ہے پہلے آسمان پر، اور پھر وہاں سے یہ سال بھر جو ہے یہ سارے احکامات جو ہے اللہ تعالیٰ کے نازل ہوتے رہتے ہیں، یعنی کس کا کتنا رزق ہے، کس کو موت آئے گی، کس کو ہدایت آئے گی، ساری چیزیں یہ انشاءاللہ ہم اس کو آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا آیت نمبر 211 میں جو چیز جو پہلے بھی ہم یہ مضمون پڑھ چکے ہیں کہ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ پوچھ کے دیکھ لو، پوچھ لو، سل بنی اسرائیل، پوچھ لو بنی اسرائیل کے لوگوں سے۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، یہ بنی اسرائیل سے کیوں کہا جاتا ہے ہر بار کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لو، کیونکہ یہ لوگ آج بھی موجود ہیں۔ پچھلی قوموں کی بات کی جائے تو تمہیں تو کھنڈروں کے علاوہ، کھنڈرات کے علاوہ تو تمہیں کچھ نہیں ملیں گے،
کہاں سے قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط کہاں سے لاؤ گے تم؟ وہ تو غرق کر دی گئیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے، اور دیکھو اس کی حکمت یہاں پہ یہ بھی چیز سمجھ میں آتی ہے کھل کے کہ یہ بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ نے رکھا زندہ اس میں دنیا میں، اس کی کیا وجہ تھی؟ تاکہ تم ان سے عبرت لے سکو۔ ان کی خود کی ہسٹری کی کتابیں اٹھا کے آپ دیکھیں، یہ سارے کوڑے جو قرآن بتاتا ہے یہ سارے ان کی اپنی زبان سے آپ ان چیزوں کو ویریفائی آپ کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو یہ خود ان چیزوں کو مانتے ہیں کہ ہاں یہ سارے معاملات ہوئے تھے۔ جیسے ید بیدا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالا، ساری ان کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح سے عصا کا جو سانپ بن جانا تھا یہ آپ کو ان کی کتابوں میں ملے گا۔ یہ خود سے اقرار کرتے ہیں ان چیزوں کا، یہود بنی اسرائیل خود ان چیزوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سمندر کا پھٹنا یہ خود ان کی کتابوں میں، ہسٹری کی کتابوں میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ اسی طرح سے پتھر سے جو ہے یہ پانی کا چشموں کا، وہ 12 چشموں کا جو ہم پڑھ کر آئے تھے، یہ ساری چیزیں بھی آپ کو ان کی کتابوں سے ملیں گی۔ اسی طرح سے گرمی کی جو شدت تھی ان کی سروں پر جب وہ نکل کر آئے ہیں، اور سارے معاملہ جو ہے بادل کے جو سائبان جو ہے ان کے جو ہے وہ ان پر رہے، سایہ فگن رہے ان پر، یہ سارے معاملات ان کی کتابوں میں ملیں گے۔ من و سلوہ کے جو معاملات ہیں یہ آپ کو ان کی کتابوں سے ملیں گے۔ اور پھر عذاب کے کوڑوں میں جو معاملات ہوئے، ٹڈی دل کے معاملات اور فلاں معاملات، اور وہ بحر نیل جو ہے اس کے ساتھ جو معاملات ہوئے، خون میں تبدیل کیا گیا، اور مینڈکوں کا عذاب چھوڑا گیا، اور ساری چیزیں جو ہیں سارا کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں۔ آج بھی یہ اسرائیل جس کو ہم جانتے ہیں یہ آج بھی مقیم ہے لوگوں، آپ جائیے ان سے مل سکتے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل جو ہے بالکل ہم سے پچھلی قوم ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں، آپ ان کی ہسٹری پڑھ سکتے ہیں، آپ ان سے جا کے بھی مل سکتے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی لیے دنیا میں چھوڑ رکھا ہے کہ دیکھو کہ ان کے نقش قدم پہ نہ چلنا۔ اور ہم ان کو جو ہے 10 رکوع میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے آ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے بڑی، جس کو کہتے ہیں بڑی زبردست چیز ہے یہ، اس کی حکمت سمجھ میں آئی۔ سل بنی اسرائیل کیوں کہا گیا یہ کہ اسرائیل سے پوچھو، بنی اسرائیل سے پوچھو، خاندان یعقوب سے پوچھ کے دیکھو ان چیزوں میں۔ کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ہم نے کتنی کھلی کھلی نشانیاں جو ہے، کس قدر ہم نے جو ہے کھلی کھلی نشانیاں جو ہے بنی اسرائیل کو دی تھی، ساری میں نے ابھی آپ کو گنوائی، کس طرح کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کے رکھی تھی۔ لیکن اس کے بعد کھلے معجزات جو ہے، دیکھ رہے ہیں کہ سامنے سمندر ہے، پیچھے جو ہے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، سامنے جو ہے وہ سمندر پھٹا ہے اور یہ نکل کے گئے ہیں سامنے بالکل، اور اس کے بعد پیچھے سے جو لشکر آ رہا تھا غرق ہو گیا پانی میں، اس کے بعد بھی انہوں نے پھر وہ بچڑے کی پرستش میں لگ گئے۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، تو یہ سمجھ لیجئے گا اس بات کے، اور جو کوئی بدل دے اللہ کی نعمت۔ ابھی اللہ کی نعمت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمان پیدا کیا، فرما برداری ہے تمہاری روح کے اندر جو ہے، فرما برداری اس نے ان بلڈ تمہارے اندر رکھی ہے۔ یہ بغاوت اور یہ سرکشی اور یہ فرعونیت یہ انسان بعد میں دنیا میں آ کے ساری چیز سیکھتا ہے۔ تمہارے اندر ایک ایسی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ہمارے اندر فرما برداری ہے۔ ہم مسلمان بائی برتھ مسلمان ہوتے ہیں، ہم سمجھ آگی بات؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ فرما برداری والا پوٹینشل رکھا ہے، لیکن دنیا کی بھاگ دوڑ میں، پیسے میں، ڈگری میں، ڈپلومے میں، اور یہ ہے کہ وہ ابھی میں یہ کام کر لوں وہ کام کر لوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں الجھ کے انسان رہ جاتا ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو کوئی بدل دے اللہ کی نعمت، یعنی یہ جو فرما برداری والی چیز جو ہے تمہارے اندر، اس کو اگر تم بغاوت میں بدل دو، یا پھر یہ ہے کہ قرآن جیسی نعمت کو جو ہے، یا جیسے پیچھے جو تورات کے معاملات ہوئے، انجیل کے معاملات ہوئے، کس طرح سے انہوں نے ان نعمتوں کو بدلا۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ جَاءَتْهُ، کہ اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح نشانی آ چکی ہو۔ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملات ہیں، میں بارہا ان چیزوں کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے بھی معاملات اسی طرح کے، قرآن کی بھی جو ہے وہ صرف عربی جو ہے وہ رہ گئی ہے، باقی ترجموں میں کس طرح کی ڈنڈیاں لگ چکی ہیں۔ آپ اس بات کو اس پہ ذرا غور و فکر آپ کیجئے کہ کیسے مسلمان جو ہے ایک قرآن کا پڑھنے والا ہے، لیکن ایک سنی ہے، شیعہ ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، اہل حدیث ہے، کیا معاملات ہو رہے ہیں؟ معاملات پھر یہ سمجھ میں آئے گی جب غوطہ زنی آپ کریں گے، تب بات سمجھ میں آئے گی قرآن کی جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ قرآن کے بھی ترجمے میں اور تفسیر میں جو ہے وہ تحریفیں ہو چکی ہیں، صرف عربی ہے اپنی جگہ جو وہ موجود ہے، باقی قرآن کا دیوبندی ہے تو وہ اپنے مسلک کے حساب سے اس کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن کر رہا ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں گے اس کو، انشاءاللہ واضح فرق آپ کو نظر آئے گا۔ ایک فرق تو یہ بھی ہے، دوسرا فرق سمجھ لیجئے گا وہ کیا ہے، جیسے کہ آپ سے نے فرمایا کہ تم بھی بالکل انہی کے یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے۔
دوسرا بڑا جو مسئلہ ہوا ہے اور جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے بھی فقہ کے مسائل کو اٹھا کر ہم نے شریعت کا حصہ بنا دیا ان کو. یہ بہت بڑا سمجھ لیجئے کہ تحریف ہے. یہ دین اسلام میں بہت بڑی تحریف ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اٹھا کر بھی تم نے جو ہے وہ اپنے عقیدے کا حصہ تم نے بنا لیا. یہی تحریف جو ہے وہ پیچھے یہ نصارہ نے بھی اسی طرح کے معاملات کیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اٹھا کے کیا کیا کہ اللہ کی کتاب میں داخل کر دیا. اب یہ اللہ کی کتاب میں داخل کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ اللہ کے کلام میں جو ہے تحریف کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ مراد نہیں کہ اس میں لکھتے تھے اپنی طرف سے آیت، مراد یہی ہے اس کی چھوٹی چیزوں کو اٹھا کے اتنا زیادہ امبوز کیا، اتنا زیادہ کیا اس کو کہ وہ جو ہے پھر وہ آگے چل کے اتنا بڑا نظر آنے لگی وہ چیزیں کہ وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. جیسے آمین بالجہر جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہمارے نزدیک. یہ ساری بحث جو اسی پہ چل رہی ہے اور یہ سارے ہاتھ کہاں باندھنے اور کیسے کرنے ساری چیزیں جو اسی پہ چل رہی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اٹھا کے اتنا زیادہ شیطان نے مزین کیا ہے کہ آج جو ہے وہ شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، وہابی، یہ سارا کیوں ہو رہا ہے سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے. یہ سارا ہو رہا ہے کیونکہ قرآن کے ترجموں میں ڈنڈیاں ہیں. جو کوئی بریلوی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، جو بھی ہے اس نے اپنے حساب سے ترجمہ کیا ہے. ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ جو ہے بہت کم آپ کو اس طرح کے قرآن ملیں گے کہ جس میں جو ہے وہ صحیح اوتھینٹک ترجمہ جو اس کا وہ ہو. اور وہ قرآن کو بھی آپ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں بات کہ قرآن کو بھی آپ ایسے نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ تفسیر سے قرآن کو نہ پڑھیں. محمد رسول اللہ کی آنکھوں سے اگر آپ قرآن کو نہیں دیکھتے تو بات نہیں سمجھ میں آئے گی بات آپ کو. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، میں بارہا اس کے بارے میں بتا چکا ہوں. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اب یہاں پہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ جو اللہ کی نعمت کو بدلتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. بلا شبہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے حق میں سخت عذاب دینے والا ہے. سخت عذاب دینے والا ہے ایسے لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ رب العزت کہ جو یہ کام کرتے ہیں، شریعت میں بدلاؤ کرتے ہیں یا اور چیزوں میں اس طرح کے معاملات کرتے ہیں کہ چیزیں کچھ اور ہونا چاہیے لیکن ان کو بنا کے کچھ اور پیش کیا جا رہا ہے. یہ ساری شکلیں جو ہے ہمارے آج کے دور میں بھی یہ گھس چکی ہیں. بالکل ہمارے معاملات بھی تقریباً وہی معاملات ہیں. میں ہسٹری کو پڑھا ہوا ہوں. وہی معاملات جو 1450 سال میں جو ہے وہ یہود کے ہوئے تھے اس سے بدتر حالات ہمارے ہو گئے. 1450 سال میں یہود کے بھی اتنے بدتر حالات نہیں تھے جس طرح کے آج بے حیائی اور فحاشی اور سود کا غلبہ اور رشوت کا غلبہ اور ملوکیت کا غلبہ اور یہ ساری بغاوت اللہ کے خلاف جو ہے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں ہم یہودوں سے بھی. اور یہ بالکل جس کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ یہود جو ہے وہ 71 فرقوں میں بٹے تھے، وہ ایک ہاتھ آگے تھے. پھر وہ اس سے نصارہ جو ہے 72 فرقوں میں وہ ان سے بھی ایک ہاتھ گئے اور ہم جو ہے وہ 73 فرقوں میں ہم ان دونوں سے ایک ہاتھ آگے نکل گئے. کہ ہمارے معاملات تو یہ کہ میرے خیال سے یہ لوگوں نے اس کو بھی اس طرح سے سمجھا ہے کہ یہ کوئی فرقوں کی بات ہو رہی ہے. یہ ہاتھ ہے، یہ اس طرح سے ہم آگے نکل جائیں گے ان چیزوں میں سب میں. اب یہاں پہ دیکھیے گا کیا فرمایا جا رہا ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. یہ ایسے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. میں بارہا اس چیز پر جو ہے میری ہمیشہ اس چیز پر رہتی ہے نظر. وہ کیا ہے؟ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اللہ تعالیٰ رب العزت نے زینت دے دی ہے، خوشنما بنا دیا ہے ایسے لوگوں کو، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کی روش جو اختیار کی. کفرو یہ میں بتا چکا ہوں، کفر جو ہے یہ ایک روش ہے. یہ میں پہلے بھی اسٹارٹنگ میں نے بڑا زور و شور میں جو ہے اس بارے میں نے جو ہے بات کی ہے. دوبارہ سے اس چیز کو میں ریوائز کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم نے کافر ہم نے یہ سمجھا ہے کہ وہ تو ہندو ہے، عیسائی ہے، یا جو ہے وہ مثال کے طور پر یہود ہے. کفر سمجھ لیجئے گا ایک روش ہے، انکار کی ایک روش. آپ اپنے قول سے بھی کر سکتے ہیں اس کو اور آپ اپنے جو ہے وہ عمل سے بھی کر سکتے ہیں. یہ کفر جو ہے ایک روش ہے. صرف یہ نہ سمجھیے گا کہ کافر جو ہے وہ تو صرف وہ ہندو ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جانتے بوجھتے نماز چھوڑی اس نے کفر کی روش اختیار کر لی. اب وہ کفر بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا ہے. لیکن کفر میں سمجھ لیجئے گا دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان لا اعتلالی میں، لا شعوری میں انسان جو ہے کہیں ایسا پھنس گیا ہے کسی چیز میں، ٹھیک ہے نا. لیکن اب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی، آگے چل کے اس نے توبہ کر کے اس چیزوں کر لیا. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اسی کفر کی روش پر جو ہے وہ مر گیا تو وہ انسان پھر جہنم میں داخل کیا جائے گا. وہ انسان سمجھ لیجئے 200% کافر ہے کہ جو کفر کی روش پر جس کا جو ہے وہ کیا ہو گیا، مر گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، کفر کی روش پر وہ چلا گیا. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو تھوڑا اس کے معاملات خراب تھے اور توبہ اللہ وغیرہ اس نے کی، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے جو ہے گناہ معاف کر دیے، اب یہ ہے تو پھر وہ تھوڑا سا جو ہے اس میں فرق آ جائے گا.
تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 212 میں، زُیِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، خوشنما بنا دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کی روش جنہوں نے اختیار کی، کفر اختیار کر رکھا ہے جنہوں نے، حیات الدنیا، دنیاوی زندگی ان کے لیے بڑی مسخر کر دی گئی ہے۔ اب اس کے ضمن میں دیکھیے گا ایک آیت بہت پیاری، اور مجھے بہت زیادہ اس آیت کا فلسفہ بھی بہت زیادہ پسند ہے، سورۃ الحدید آیت نمبر 20، اس کی دیکھیے گا، میں آپ لوگوں سے ٹاسک بھی کرا چکا ہوں اس کے بارے میں، بہت پیاری آیت ہے، دیکھیے گا۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، دیکھو جان رکھو اس بات، خوب جان لو اس بات کو، اعلموا سے مراد ہے خوب جان لو، کان کھول کے سن لو، جس کو اگر ہم اپنی عام اصطلاح میں کہیں، انما الحیات الدنیا، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی، دنیاوی زندگی، حیات الدنیا جو ہے وہ کیا ہے؟ کھیل، لعب جس کو کہتے ہیں، لعب ہے، یہ کھیل ہے۔ مثال کے طور پر بچہ ہے، شروع میں یہ کہ کھیل کود میں لگا ہے وہ، پھر اس کے بعد کیا آ رہی ہے؟ وہ لہو، پھر اس کے بعد کیا آ رہی ہے؟ دل لگی، پھر وہ اب یہ ہے کہ ذرا 16 سال 18 سال کے ہو گئے اور وہ عشق محبت ہو رہی ہے، اور وہ لہو جس کو کہتے ہیں کہ وہ دل لگی ہو رہی ہے، وہ ساری چیز، ہر چیز سے دل لگی ہو رہی ہے، اور وہ کوئی بھی ایک معبود بنا کے اب اس کے جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ طواف ہو رہا ہے۔ یہ اس کا درجہ چیک کیجئے گا، میں بالخصوص اس آیت کو اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ درجات اس میں دیکھیں کیسی حکمت ہے اس میں، کہ پہلی چیز کیا ہے؟ لعب، پہلے بچہ ہے اس کو کھیل کود میں انٹرسٹ ہے، اس کو عورتوں میں، عورت کو مرد میں، مرد کو عورت، کوئی انٹرسٹ نہیں اس کو نہیں معلوم کہ کیا معلوم، وہ کھیل کود میں لگا۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا ہے؟ دوسرے فیز میں جب داخل ہوتا ہے تو لہو، اس کو کیا ہے؟ دل لگی، اب کھیل کود میں نہیں ہے، اب وہ لہو میں وہ چیز آ گئی، اب وہ کیا ہوگا؟ دل لگی ہو رہی ہے، ہر چیز کے ساتھ دل لگی، پروفیشن کے ساتھ دل لگی، یا کوئی اور کسی قسم کی بھی جو ہے دل لگی، وہ آپ دیکھ لیجیے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ایک دور آتا ہے 30 سال 32 سال کا، 36 سال کا جو ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ زینت، اب یہ ہے کہ جی بڑا طریقہ کار سے پہننا ہے، طریقے سے کرنا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا ہوگا، وہ زینت میں یہ چیز آتی ہے، وہ تفاخر بینکم، اور پھر اس کے بعد تفاخر والے معاملات آتے ہیں، یہ تفخر والے، فخر جتانے والی چیز آتی ہے کہ انسان 30-40 سال کی عمر میں جی ہمارے تو اتنے بنگلے ہیں، اتنی گاڑی، یہ ساری چیزیں میچورٹی کے ساتھ ساتھ، یہ ساری چیز بھی میچورٹی کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ بچے کو جو ہے وہ زینت کا نہیں ہے حساب کتاب، بچے کو کھیل کود کا ہے۔ پھر جب وہ ٹین ایجر میں آ گیا تو لہو والا ہو گیا، اور آگے بڑھا تو زینت، تو تفاخر والی چیز ہو گئی، میں نے MBA کیا ہے اور فلانا کیا ہے، میں نے ڈاکٹری پڑھی اور یہ کی ہے، وہ ساری چیزیں۔ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور پھر آخر میں چل کے کیا ہوتا ہے؟ جب ساری چیزوں سے کھیل کود بھی لیے، دل لگیاں بھی ہو گئیں، شادی ہو گئے، اب یہ ہے کہ کچھ گھر بھی بنا لیا، اب اس کے بعد لاسٹ درجے میں کیا چیز رہ جاتی ہے؟ لاسٹ درجے میں اموال اور اولاد۔ اب یہ چیز ہے کہ جو ہے زیادہ سے زیادہ اولاد ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ مال و دولت جو ہے وہ اکٹھا کرنی چاہیے۔ تو اس کی مثال جو ہے ایسی ہے کہ جیسے ایک بارش ہو گئی ہو اور اس سے پیدا ہونے والی نباتات، یعنی یہ ہے کہ کوئی بنجر زمین پڑی ہے، اب اس میں کہ بارش ہو گئی تو اس میں کیا ہوا کہ اسی آیت کے دیکھیے کمثل غیث اعجب الکفار، تو اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بارش ہو گئی ہو تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار جو ہے وہ خوش ہو گئے، اور وہ جو ہے ذرا زرد ہو گئی اور وہ بھوسا بن کر رہ جاتی ہے تھوڑی سی، یعنی یہ ہوا کہ پہلے تو وہ سمجھو کہ بیابان چٹیل میدان تھا، اس میں تھوڑا سی جو ہے وہ کاشتکاری ٹائپ کی ہو گئی، تو جو بھی اس میں کاشتکار تھا وہ بڑا خوش ہو گیا، اس کو لگا جی بڑی یہ تو جو ہے وہ تھوڑا سا، یعنی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا تمہیں گمان ہو گیا اس کا کہ اس کی کوئی حقیقت ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے، اب کیا فرمایا جا رہا ہے؟ آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں سارے، یہ ساری روش جو ہے یہ اس میں سمجھ لیجیے گا، لعب کی آ گئی، لہو کی آ گئی، زینت کی آ گئی، تفاخر کی آ گئی، تکاثر کی آ گئی، فی الاموال والاولاد، یہ ساری جو ہے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے۔ دو ہی چیزیں وہاں پہ میں بارہ بتا چکا ہوں، وہاں صرف دو ہی چیزیں ہیں، یا سمجھ لو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مارے گئے، یا پھر یہ کہ ہمیشہ کے لیے جی گئے۔ تو کیا چیز ہے؟ یا جنت میں ڈالے گئے یا جہنم میں ڈالے گئے۔ جس کو جہنم میں ڈال دیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا، جس نے زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا۔ میں یہ بات بتا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو تھوڑا بہت غفلت میں وقت گزرا لیکن بعد میں یہ کہ عقل آ گئی وہ ہو گیا، تو ان کے معاملات یہ نہیں ہے کہ جن کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ جو ساری عمر ڈھٹائی پہ ڈٹے رہے، غفلت میں زندگی گزر گئی، مال اور دولت اور بچے اور یہ ساری چیزیں بھاگ دوڑ میں لگے رہے، ان کے بارے میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت، دو ہی چیزیں، یا عذاب ہے یا مغفرت ہے۔
اور اس کی خوشنودی ہے. دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اب دیکھیں ہمیشہ جب یہ بات ہوتی ہے تو اس میں ایک بات بہت ضروری رہتی ہے, ہمیشہ سمجھ لیجئے گا اس بات کو, دنیا ایک اعتبار سے بہت امپورٹنٹ بھی ہے. انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ, اس کو بالکل ہی کوئی بیکار کچرا نہ سمجھ لینا دنیا کی زندگی. یہاں کھیتی کرو گے تو وہاں تم کاٹو گے, یہ سمجھ لیجئے گا اس بات کو. بہت سے لوگوں نے سمجھا کہ دنیا بالکل ہی ایسے جی چھوڑو جی کیا کرنا کیسے, نہ دین کا کچھ کر رہا ہے نہ دنیا کا کچھ کر رہا ہے. تو یہ سمجھ لیجئے گا یہ غلط طریقے سے لوگوں نے دنیا کو سمجھا ہے. دنیا کی حقیقت ہے یہاں تمہیں کھیتی کرنا پڑے گی تب جا کے تمہارے وہ معاملات ہوں گے. تو لہٰذا یہ سمجھ لیجئے گا کہ دنیا ایک اعتبار سے بہت امپورٹنٹ بھی ہے. جیسے انسان 365 دن پڑھتا ہے اور اس کے بعد جو ایگزام ہوتے ہیں تو اس میں وہ ساری چیزیں جو ہے پھر وہ امتحان کے معاملات ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں اگر آپ نے پڑھا ہی نہیں تو آپ امتحان کیا دیں گے. تو دنیا جو ہے بالکل فضول نہیں ہے. یہ سارے جو دسترخوان اللہ تعالیٰ نے بچھایا ہے اور یہ سورج کا معاملہ اور چاند کا معاملہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں, کس طرح سے وہ چکر کاٹ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اور یہ ہوائیں چل رہی ہیں اور یہ بادل ہے, ایک ایک چیز کا جو ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے. تو یہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ زُیِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, کہ ایسے لوگوں کے لیے بڑی خوشنما بنا دی گئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خوشنما بنایا ہے اس کو, یہ بھی سمجھ لیجئے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلی یہ علم جو ہے, یہ مادہ کے جو علم ہے, یہ پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں رکھا تھا. اب یہ ہے کہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, بڑھتا چلا ہے. کیا کیا چیزیں جو انسان ایجاد کر رہا ہے اور ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے, یہ پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے, میں پہلے بھی اس کو بتا چکا ہوں, پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں یہ ساری چیزیں رکھی. یہ کریٹیوٹی جو انسان میں آ رہی ہے, لیکن جبلت کے طور پر یہ موجود ہے انسان کے اندر. لیکن اب یہ ہے کہ وہ اس کو جو ہے علم حاصل کر کے اس کے بارے میں پڑھ کر اور دیکھ کر اور چکھ کر اور سونگ کر ان چیزوں پہ انسان کام کر رہا ہے. باقی یہ علم جو ہے, یہ ساری سائنس جتنی بھی ہے حضرت آدم علیہ السلام میں ان بلٹن, ان میں تو سمجھو کہ فیٹ تھی یہ ساری چیزیں. اچھا, جن کے لیے مزین ہو جاتی ہے دنیاوی زندگی, ان کی ایک بہت بڑی جو ہے ایک بہت بڑا معاملہ ان کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, وہ کیا حرکتیں کرتے ہیں یہ سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے. ہم سب ان چیزوں سے دو چار ہیں. وہ کیا ہے وَيَسْخَرُونَ, اور پھر وہ جو لوگ جو دنیاوی زندگی پہ بڑی ڈگریاں لے لی, بڑا کر لیا, اب وہ یہ ہے کہ مسخرہ پن کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا کہ جو ایمان لے کر آئے. تو یہ سمجھ لیجئے گا اس چیز کو, وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, اور ان کے ساتھ تمسخر بازیاں کرتے ہیں, ان کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں ان کا, جو لوگ ایمان لے کر آ گئے. تعویل خاص میں بھی اسی طرح کا تھا کہ ایمان لے کر آ گئے, لو اب یہ ایمان لیا, اب دیکھو بار بار ان کو جو ہے وہ جنگ کی کال ہوگی, اب یہ اپنے جو ہے وہ بیچیں گے, اپنا یہ کریں گے, وہی سارے معاملات. اور ہمارے بھی معاملات اسی طرح کے. ایک بچی ہے جب تک کفر میں ہے اور ساری بے حیائی میں ہے تو بڑا ماں کو بھی اچھا لگ رہا, سب کو ہے میری بچی یوں ہو گیا یہ ہو گیا. لیکن یہ کہ جہاں وہ تھوڑا ایمان آ جائے اور رات کو اگر مصلے پہ کھڑی ہو تو وہ لوگ بھی اس کو جو ہے وہ پاگل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ کیا فرمایا جا رہا ہے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, تو یہ تمسخر کرتے ہیں ایسے لوگوں کا. یہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں بڑے کامیاب ہیں وہ تمسخر کرتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لیا ہے. ایمان میں تو دیکھو تقوی آ گیا, زہد آ گیا, ان چیزوں کو تو آپ نہیں ایکسیپٹ کر سکتے. ایمان تو آئے گا ہی جب ان چیزوں کی قربانی تم دو گے. یہ سمجھ لیجئے گا, یہ فلسفہ سمجھ میں آنا چاہیے اچھی طرح سے. لیکن اس کے برعکس جو میں نے بتایا ہے, جو میں پہلے بھی میرے الفاظوں میں آپ سن چکے ہیں, آج وہ چیز جو ہے آیت میں بھی آ رہی ہے, وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ, اور ایسے اور جو لوگ متقی ہیں, جو پرہیزگار ہیں, جو ان چیزوں سے بچتے ہیں, دنیا کی چمک بھڑک سے, دنیا کے بازاروں سے اور دنیا کی جو ہے یہ ساری چمک بھڑک سے بچتے ہیں جو لوگ, فوقہم یوم القیامہ, یہ برتر ہوں گے اس دن یوم القیامت والے دن. آج یہ دنیا میں مذاق اڑا رہے ہیں کہ تم تو ایسے کر رہی ہو, تم حجاب کر رہی ہو, تمہیں گرمی نہیں لگتی تمہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ساری ریلیونٹ چیزیں جتنی بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ سمجھ لیجئے گا کہ جیسے یہ دنیا میں مذاق اڑاتے ہیں کافر قسم کے لوگ, یہ مومن لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں, اسی طرح سے یہ قیامت کا دن اللہ تعالیٰ نے رکھا اس لیے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, اللہ تعالیٰ کو اس میں کیا مذائقہ تھا کہ ادھر انسان مرے ادھر جنت میں ڈالو جان, ہاتھ کے ہاتھ اس کا حساب کر سکتا ہے. لیکن ایک بڑا گرینجر اسٹیج لگایا جائے گا قیامت کے وقت, جو ہے کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے اور تمام فرشتے اور تمام لوگ, انبیاء رسول اور سب لوگ ہوں گے, بڑے بڑے فرعون جو ہے کھڑے ہوں گے, اور ان کے سامنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی پاور دکھائے گا کہ دیکھو آج کے دن کون ہے بادشاہ. ہم پڑھ چکے ہیں ان چیزوں, قرآن کی آیتوں کو ہم پڑھ چکے ہیں ان چیزوں.
تو یہ سمجھ لیجئے گا قیامت کا دن رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں کھل کر، بالکل جیسے رزلٹ کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آج میرے دماغ میں آ رہی ہیں جو بالکل سٹارٹنگ کے لیکچرز میں تھیں. اس میں سمجھ لیجئے گا جیسے رزلٹ جو ہے وہ کیوں جو ہے اتنا بڑا چڑھا کے اسٹیج بنا کے اور بڑا جو ہے پارٹی کی شکل میں رزلٹ دیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ تاکہ دوسرے لوگ جو ہے، دوسرے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس سے عبرت حاصل کریں. مثال کے طور پر اس نے عائشہ نے دیکھا کہ فاطمہ کو جو ہے جی اس بار تو بڑا اس کو اسٹیج پہ بلایا اور بڑا اس کو انعامات دیے گئے اور یہ دیے گئے، تو اگر میں بھی ایسا کروں گی اگلے سال تو میں بھی جا کے. یہ بالکل اسی طرح کے معاملات ہیں. قیامت کا دن اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہے، سمجھ لیجئے گا، کہ وہ رسولوں کا جو مذاق اڑاتے رہے، رسولوں کا جو ٹھٹا کرتے رہے، رسولوں کا جو ٹھٹا کیا جنہوں نے، وہ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے، ظاہر سی بات ہے رسول کا جس نے انکار کیا وہ تو دنیا میں ہی عبرت بن گیا، وہ تو فارمولا ہمیں پتہ ہی ہے. جس قوم نے اپنے رسول کو جھٹلایا اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا، دنیا میں ذلیل و خوار ہو گیا. وہ ہم نے آج بھی فرعون کے معاملات ہم نے دیکھے ہوئے کہ وہ ڈمی میں پڑا ہوا ہے، میوزیم میں پڑا ہے مصر کے. لیکن یہ کہ نارملی بھی انبیاء کے معاملات جنہوں نے جھٹلایا یا جن کو قتل کیا گیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا گیا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، انبیاء قتل ہو سکتے ہیں، رسول قتل نہیں ہو سکتے. اب یہ ہے کہ ان کے کیا معاملات ہوں گے، وہ تو قتل ہو گئے، ان کا انصاف کہاں گیا؟ اب ان کا انصاف نکل کے آئے گا روز قیامت پھر ان سے. اور یہاں وہ نبی سے جو ہے عروج اور اس کا بالکل نقطہ زوال کیا ہے؟ ایک چھوٹی بچی جس کو گاڑ دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا، اس کو تک اٹھا کر پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں گاڑا گیا، تجھے کس جرم میں جو ہے وہ قتل کیا گیا. تو یہ سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے قیامت کا دن جو ہے یہ اصل چیز، بھاگ دوڑ، ساری بھاگ دوڑ ہماری زندگی کی جتنی بھی ہے وہ یہ قیامت کے دن پہ، یہ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین جس پہ ہم بات کر چکے ہیں. قرآن اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ ایمان. لیکن ایمان کے بھی 3 درجے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو والذین اتقوا، کہ جو لوگ متقی ہیں، جو تقوی اختیار کرتے، فوقہم، وہ برتر ہوں گے یوم القیامہ، قیامت کے روز. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جو ہے رہا دنیا کے رزق کا معاملہ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب، بغیر کسی لکھت پڑھت کے، بغیر کسی حساب کتاب کے، اللہ تعالیٰ رب العزت جس کو جتنا چاہتا ہے، وہ رب ہے ہمارا پالنے والا، جس کو جتنا چاہتا ہے وہ جو ہے وہ اس کو پرووائڈ کرتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے گا آیت نمبر 213 میں کیا فرمایا جا رہا ہے. ایک چیز یہ مضمون بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تمام جتنے مضامین آج ہم پڑھ رہے ہیں تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. اب یہاں پہ دیکھیے گا کافی ڈیٹیلڈ آیت ہے یہ. اب اس میں یہ چیز دیکھیے گا، دنیا میں جب شروعات ہوئی ان چیزوں کی تو یہ جو شرک کے جو معاملات ہیں، دنیا کی جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، یہ شرک پر نہیں ہے. یہ سمجھ لیجئے گا. بہت سے لوگ دوسرے اسکرپچرز جو ہیں وہ یہ چیز پریٹینڈ کرتے ہیں، جیسے ویداز وغیرہ میں بھی اگر آپ پڑھیں گے تو وہ بات کو اس طرح سے بنا رہے ہیں کہ دنیا تو پیدا ہی شرک سے پیدا ہوئی دنیا. یہ سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے. دوسرے اسکرپچر جب آپ پڑھیں گے تو اس میں بالکل الٹ آپ کو جو ہے وہ، کیونکہ وہ تحریف شدہ ہیں سارے، آپ ویداز کو اٹھا کے پڑھیں گے تو وحدانیت نہیں دکھے گی آپ کو. وہ الگ بات ہے کہ اس میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو لوگوں نے پڑھی نہیں. مسلمانوں کا بھی یہ ہے کہ مسلمان کتاب ہے قرآن بہت زیادہ پڑھنے والی، لیکن کون پڑھتا؟ سمجھ کے کون پڑھتا؟ بہت کم لوگ ہیں، آٹے میں نمک کے برابر جو اس کو پڑھتے ہیں، سمجھ کے جو جس کو پڑھتے ہیں. باقی تو عالمونہ تعلمونہ ہے. ہندوؤں کے بھی اور عیسائیوں کے بھی سب کے معاملات یہ ہیں کہ وہ اس کو صرف وہ پڑھتے ہیں ان چیزوں کو بس، باقی ان کو پتہ نہیں کہ وہ کیا رہی ہے. تو یہ سمجھ لیجئے گا اس کا کہ یہاں قرآن میں جو کانسیپٹ بیان کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ کان الناس امتا واحدہ. یہ سمجھ لینا اچھی طرح سے، دنیا کی جو بنیاد ہے، جو بیس ہے، جو سٹارٹنگ کے لوگ ہیں وہ کیا ہے؟ وہ سب ایک امت واحد تھے. حضرت آدم علیہ السلام مشرک نہیں تھے معاذ اللہ، حضرت نوح علیہ السلام مشرک نہیں تھے. تو یہ سمجھ لیجئے گا اچھی طرح، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مواحد تھے، یہ سب کے سب مواحد تھے. تو یہ سمجھ لیجئے گا کان الناس، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کیا ہے. کان الناس امتا واحدہ، یہ تمام جتنے بھی لوگ تھے دنیا کے یہ سب ایک امت تھے. لیکن ان میں اختلاف کس طرح سے پیدا ہوا؟ وہی انسان کے معاملات آج بھی آپ دیکھ سکتے، تھوڑا سا کوئی سسٹم اگر آ جائے تو سب کے پیر جو ہے، قدم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی چھان پٹک اگر آ جائے سسٹم میں تو وہ سب کے پیر لڑکھڑانے لگتے ہیں. لیکن اگر یہ کھلا چھوڑ دیا جائے اس کو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مسئلہ ہی نہیں کسی کو بھی، سب اپنا کھا رہے ہیں، اپنا پی رہے ہیں، سب اپنا کر رہے ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے گا یہ خرابی کس طرح سے پیدا ہوئی. پہلے تو یہ کہ شرک پیدا ہو گیا، جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں
کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ سارا حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک میں سارے معاملات جو ہے موحدین کے تھے. شرک کا جو معاملہ شروع ہوا ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دنیا بننے کے تقریباً 3 سے 3,500 سال بعد یہ معاملہ شروع ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی 1000 سالہ زندگی میں کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہوئے. اس کے بعد 1000 سال کا جو ہے وقفہ آیا ہے بیچ میں حضرت آدم کے اور حضرت نوح علیہ السلام کے، اس میں بھی کوئی شرک کا معاملہ نہیں ہوا. سب اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. دنیاوی زندگی میں لگے ہیں اور کوئی اس طرح کی کوئی خرافات ہو سکتے ہیں، لیکن شرک کا کانسیپٹ نہیں تھا. یہ شرک پیدا ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد. جو اس میں دیکھیے گا آیت نمبر 23 میں سورہ نوح کی جو ہے کیا فرمایا جا رہا ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. یہ شیطان نے پھر وہ پٹی پڑھائی کہ تم اپنے جو ہے ودا، یہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ودا، اور پھر اس کے بعد ولا سواع کر کے بھی ایک انسان تھا، ولا یغوس، اور تم یہ یغوس، یعنی یہ ودا، سواع، یغوس اور یعوق اور نصر، یہ 5 لوگ ہیں. ودا، سواع، یغوس اور یعوق اور نصر، یہ 5 لوگ ہیں جو بڑی اچھی شخصیات تھی، موحدین میں سے تھے. ہم ان کو گالی نہیں دے سکتے، موحدین میں سے تھے یہ، واللہ عالم کیا معاملات تھے. لیکن یہ ہے کہ جب یہ مر گئے تو ان کے بعد جو ہے وہ جو ہے لوگوں نے کہا کہ بڑے اچھے لوگ، بڑا مس کرتے تھے ان کو. دیکھو شرک نے بھی کس طرح سے جو ہے اپنی جگہ بنائی ہے. تو شیطان نے پھر ان کو آ کے پٹی پڑھائی کہ دیکھو تم سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، وقالوا لا تذرن، اور دیکھو تم چھوڑنا نہیں ان کو، اپنے آلیہ جو تم نے بنائے، یہ اللہ کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے آلیہ تم نے بنائے، ان کو چھوڑنا نہیں تم. ودا بالخصوص، ودا کو، سوا کو، یغوس کو، اور یہ یا غوث جو ہے یہ بھی اسی سے یہاں سے نکلا ہے، غوث العظم اور یہ فلانا، یہ جو اس طرح کی چیزیں جو شرک کی جو فیکٹری ہیں ساری اسی سے یہ نکلی، یغوس. تو یہ سمجھ لیجئے گا یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے جو وہ لوگ تھے، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں اس چیز کو، کہ وہ آگے چل کے پھر یہ ہوا کہ وہ بڑا مس کر رہے ہیں جی، ودا کی یاد آ رہی ہے، کیا کریں جی. پھر لوگوں نے وہ پٹی پڑھائی شیطان نے کہ تم ایسا کرو، جہاں وہ بیٹھک تھی ان کی وہاں کیا کرو، وہاں تھوڑا سا تم مجسمہ بنا کے رکھ لو، کہ جیسے وہ جس کو کہتے ہیں مومنٹو ٹائپ کی کوئی چیز ہو، کہ جس کو تم جب دیکھو تو تمہیں لگے، تمہیں ان کی یاد آئی، ہاں بھائی اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ایک تم نے ایسی چیز بنا لی. اب وہ یہ ہوا کہ وہ ایک جنریشن نے یہ کام کیا، ان کا وہ بدھ بنا لیا. اب وہ ان کو دیکھتے تھے تو ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. پہلی جنریشن نے یہ کام کیا. پھر اگلی جنریشن آ گئی تو اگلی جنریشن میں یہ ہوا کہ وہ تھوڑا سا وہاں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا سا وہاں ڈسٹ ہے یہ وہ، تو ذرا ان پہ کپڑا مار دو جو بدھ بنایا تھا. وہ آگے بڑھتے چلتے وہ اور اگلی جنریشن آئی، انہوں نے کہا تھوڑی سی اسمیل ہو رہی ہے یہاں پہ، چلو اگربتیاں جلا دو، تھوڑا کپڑا مار دو، تھوڑا کسی نے ہاتھ باندھ لیا، پھر اگلے والوں نے آ کے رکوع کر لیا، پھر اگلے والوں نے آ کے سجدہ کر لیا. یہ یہاں سے اس طرح سے پٹی جو ہے وہ شروع ہوئی. جیسے ہم دیکھتے ہیں عید میلاد النبی میں بھی جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم حوروں تک پہنچ چکے ہیں. آپ نے دیکھا اس بار کے کیا معاملات ہوئے، میں پہلے بھی ان چیزوں کو بتا چکا ہوں کہ یہ بدعات ہیں، ان کی کوئی جو ہے وہ کوئی اثر و رسوخ نہیں ان چیزوں کا. یہ بدعات میں جب انسان پڑتا ہے تو انسان کیا جو اصول جو ہوتے ہیں دین کے، ان سے انسان جو ہے پھر ہٹا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو جاتا ہے، بڑی پیاری بات میں نے کہیں پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو جاتا ہے اس سے عقل سلیم جو ہے پھر وہ چھین لیتا ہے. پھر یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس میں حیا باقی نہ رہے، پھر وہ جو چاہے کرے وہ کام. اللہ تعالیٰ تو پھر اس کو جو ہے پھر آخرت میں اس سے نمٹنے والا ہے. تو یہاں سمجھ لیجئے گا کہ اسٹارٹنگ میں جو ہے وہ تمام لوگ جتنے بھی تھے وہ ایک ہی امت تھے. یہ میں نے درجہ بدرجہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. یہ چیز آپ کو ملنے میں انشاءاللہ آگے بھی چل کے یہ چیز آئے گی. سورہ نوح میں بھی اس کو ہم ڈیٹیل میں جب حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے وہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے. اصل مسئلہ جو آیا ہے وہ کہاں پہ آیا ہے، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. اصل جو رکھنا آیا ہے وہ کہاں پر آیا، جب تک یہ معاملات چل رہے تھے سب اچھا تھا. پھر اللہ تعالیٰ رب العزت نے کیا کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے بعثت فرمائی انبیاء کی. اب وہ کوئی خبر سنانے والا آیا، کوئی سسٹم بتانے والا آیا، وہاں لوگوں کو جو ہے برا لگنا شروع ہو گیا. مبشرینہ کے ایک گروہ کو اس نے جو ہے وہ کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے انبیاء نے بشارت دی، اور دوسرے گروہ کو جو ہے وہ ڈرایا، خبردار کیا. تو یہ سارے معاملات یہ سمجھ لیجیے گا اس میں اچھی طرح سے کہ جو شریعت کے جو اختلافات ہیں وہ اللہ سب کا ایک ہی ہے. میں دیکھو آج پھر ساری وہی باتیں پچھلے لیکچرز والی آ رہی ہیں کہ یہ اللہ میں کسی کو کوئی جو ہے اس میں وہ نہیں ہے. اللہ کی ذات کو لے کر کسی کا کانٹرڈکشن نہیں ہے. معاملہ خراب وہاں ہوتا ہے جہاں رسولوں کی بات آتی ہے
کسی کے رسول میں شریعت کا جو اختلاف آتا ہے، جو شریعت میں جو چینج آتا ہے وہ تو رسولوں میں جو ہے وہ شریعت کا چینج آتا ہے. وہ سارا جھگڑا جو ہے وہ رسولوں کو لے کر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارے رسول نے ایسے کہا ہم تو ایسے کریں گے، جیسے یہود کے معاملات تھے. تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے، یہ سب ایک ہی امت تھے. فبعث اللہ نبیین مبشرین ومنذرین. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، اختلافات کی بنیاد پر جب ان کے آپس میں اختلافات ہوئے تو اللہ تعالیٰ کو بھی پھر یہ ہوا کہ وہ جو مبشرین تھے اور منذرین تھے وہ اللہ کو بھیجنا پڑے. انبیاء جو تھے، نبی میں بتا چکا ہوں خبر سنانے والے کو کہتے ہیں نبا، خبر سنانے والا. اچھا، پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، انزل معہم الکتاب، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو ہے وہ کتاب بھی لے کر آ گیا. اب دستور آ گیا، شریعت آ گئی، حرام حلال کا فرق آ گیا. وہ انسان کو تو آپ کو پتہ ہے وہ حرام حلال تو انسان کو بہت زیادہ کڑوا لگتا ہے. تو سارے لوگ جو ہے وہ ایک جیسے تھے، سب امت واحد تھے، لیکن پھر اس کے بعد ان میں اختلاف شروع ہو گیا اور پھر اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا پڑا، انبیاء کو جو ہے اللہ تعالیٰ کو بعثت فرمانا پڑی. ظاہر سی بات ہے ایسی دنیا کو بالکل طوائف الملوکی پہ تو نہیں چھوڑ دیا جائے گا، کوئی سسٹم رہنا چاہیے. جناتوں کی طرح سے تو نہیں کریں گے کہ ایک دوسرے کی گردن مارتے رہیں، جیسے وہ دنیا میں جو ہے پہلے جب وہ تھے تو ان کے معاملات یہ تھے. اچھا، اس کے ساتھ بھی یہ چیز ہو گئی وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور اس کے بعد جو ہے وہ حق واضح لے کر کتاب جو ہے وہ نازل ہو گئی. لِيَحْكُمَ، تاکہ وہ کیا کرے، ان کے بیچ میں فیصلہ کرے، ان کے بیچ بین الناس، کہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ کیا کرے، فیصلہ کرے، فی مختلف فیہ، اس بات کا جو ہے فیصلہ کرے کہ جس میں ان کا اختلاف ہوتا ہے ان کا. تو یہ بہت بڑا رکھنا آ گیا یہ جو ہے. اب اللہ تعالیٰ کے اگر اینگل سے دیکھا جائے تو وہاں سے معاملات ہیں کہ یہ سدھار کا ہے، لیکن انسان کو جو ہے وہ حضرت انسان کو یہ چیز بڑی بری لگتی ہے. شریعت آ گئی، اس میں حرام حلال کے معاملات آ گئے یا اور کوئی دوسری چیزیں آ گئیں. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، بین الناس فی مختلف فیہ، کہ انسانوں لوگوں کے درمیان جس بات کا وہ اختلاف کرتے تھے وہ اس میں کیا ہو گیا کہ واضح دلیل آ گئی. انبیاء نے آ کر جو ہے فیصلہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے فرماتا ہے. وَمَخْتَلَفَ فِيهِ، اور انہیں اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے، إِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، یعنی نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے سوائے ان لوگوں کے کہ جو کیا کرتے ہیں أُوتُوهُ مِن بَعْدِ ما جاءتهم، کہ جن پہ کیا ہوتا ہے کہ جن کو دے دی گئی تھی کتاب، اس کے بعد واضح طور پر نشانیاں جو ہے اللہ تعالیٰ کی، ما جاءتهم البینات. جیسے ہمارے بھی معاملات یہ ہیں، واضح طور پر کتاب آ چکی ہے، ہمارے پاس بھی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے قرآن، محمد رسول اللہ کا ہمارے پاس اقوال بھی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم لڑے جا رہے ہیں، جھگڑے جا رہے ہیں. کوئی سنی ہو گیا، کوئی شیعہ ہو گیا، مرض میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ کیا ہے. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات، کہ اس کے بعد کہ جب ان کو بینات، کھلی نشانیاں ان کو دے دی گئی تھی. اب دوبارہ سے لفظ آ رہا بغیم بینہم، یہ ساری جو آپس کی جو زدم زدہ تھی اس کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے. دیکھو انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ میری بات کیوں نہ مانے. یہی معاملہ جو ہے محمد رسول اللہ کے دور میں بھی آتے رہے. اب چچا ہیں لیکن بھتیجے کی بات کیسے مانے؟ یہ ابو لہب ہے یا عمرو ابن ہشام، ابو جہل جس کو کیوں مانے بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا آج کے دور میں بھی جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ شوہر کی بات کیسے اطاعت کرے گی؟ تو یہ سمجھ لیجئے گا، ہم جو محمد رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وہ ایز این انسٹیٹیوشن ہے، ہمارے لیے وہ تعلیمی ادارہ ہے محمد رسول اللہ. لیکن اگر محمد رسول اللہ جیسے ہمارے مثال کے طور پر جیسے حضرت عباس ہیں، چچا ہیں، لیکن بھتیجے کی پیروی کر رہے ہیں، بھتیجے کے سامنے جو ہے وہ سر جھکا، یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ لوگ بھی کیا کہیں گے کہ تم بھتیجے کے سامنے جھک رہے تم بھائی. یہ ہے وہ معاملہ جس میں انسان کو جو ہے بہت زیادہ انسان کے اندر میں کیوں اس کی بات مانوں، یہ میری بات کیوں نہ مانے. تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ ہے انسان کی اتباع کیسے کرے. اب یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. انسان، اب محمد رسول اللہ جو ہے بشر ہے تو اس میں بھی مسئلہ آ گیا کہ بشر ہے، تو وہ اس دور کے جو کفار تھے وہ کہتے تھے کیوں نہ اللہ نے کوئی فرشتہ اتار دیا. اب فرشتہ اتار دیتا، وہ آگے سے وہ کیا کہتے کہ اللہ یہ تو فرشتہ ہے، اب اس کو کھانے کی حاجت نہیں، اس کو پینے کی حاجت نہیں، اس کے ساتھ کون سی جو ہے شہوت لگی ہے، بچے لگے، مال دولت، یہ تو ساری چیزیں. تو انسان جو ہے وہ کسی بھی حال میں جو ہے انسان خوش نہیں ہے. یہاں پہ ایک دو حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. احادیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 6439. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ دو ہو جائیں. یہ انسان کے فطرت پر بات ہو رہی ہے، تو یہ فطرت پہ میں آپ لوگوں کو بات بتا رہا ہوں. انسان کے معاملات تو یہ ہے کہ اگر اس کے پاس سونے کی ایک وادی بھی ہے، اور یہ دیکھیں کیسا قول فصل ہے، یہ آج تک بھی یہ بات ہے
یہ مرض کوئی ایسا نہیں کہ آپ کہیں نہیں یہ تو پہلے کی بات تھی، اب تو یہ چیز نہیں پائی جاتی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، آج بھی یہ چیز، آج بھی انسان کے معاملات ہیں، ایک وادی ہے سونے کی، دوسری وادی چاہیے اس کو، اور اس کا منہ قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. اور در حقیقت جس کو کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، کیسی حکمت ہوتی ہے ان چیزوں میں. دیکھو رسول اللہ کی بات بھی جو ہے اللہ کی بات، کوئی شے اس کی اس حرص کو، اس تکاثر کو جو ہے کوئی شے نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے. اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے. اب یہ ساتھ میں ایک جو ہے ایڈیشنل ایک چیز آ گئی، اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو انسان توبہ کرتا ہے. اسی طرح سے ایک دوسری حدیث بھی دیکھ لیجئے گا، جامع ترمذی کی حدیث ہے 2323 2323 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے. اب یہ ساری باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ ہماری زندگی میں، ہماری نظر میں دنیا کی ساری امپورٹنس ہو گئی. اب یہ سمجھ لیجئے گا، دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے. سمندر ہے، بہت بڑا سمندر ہے، بہت بڑا سمندر ہے، اس میں اپنا کیا کرے؟ اپنی انگلی ڈبوئے، اور پھر دیکھے کہ اس کی انگلی میں جو ہے سمندر کا کتنا پانی جو ہے اپنے پاس لائیے، کیا آیا ہے پانی، چند قطرے اس میں سے آئے ہیں. تو یہ آخرت کی زندگی جو ہے یہ سمندر ہے، یہ اتنا کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ تھوڑا سا، اور وہ بھی دھوکے کا سامان بنا کے اس کو دنیا میں اتارا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ مجھے جو ہے اس کی کوئی مزید وضاحت کرنا پڑے گی. لیکن ایک کنڈیشن میں ہمیشہ بتا چکا ہوں کہ اس کو بالکل آپ نے جو ہے نظر انداز نہیں کرنا اس چیز کو. یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. تو یہ نہ کہ نہ دنیا میں کچھ کر پائے، ٹھیک ہے، اور نہ آخرت کا کچھ کر پائے، ایسی غفلت میں زندگی گزار دی، وہ انسان بھی سمجھ لو پھر جہنم کا ایندھن ہے. سمجھ آگے بات؟ تو یہ ہے کہ کچھ آخرت کا کچھ جو ہے آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ایسے لوگوں کو کیا ہوا؟ بغیم بینہم، آپس میں زدم زدہ. ساری بات حق ہے، واضح ہے، ایک رسول کو مانتے ہیں. ہم اپنی بات کر لیں، ایک رسول کو مانتے ہیں، ایک قرآن کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں. تو پھر پھر شیعہ سنی بہابی بریلوی کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کہاں ہے مسٹیک؟ کہاں مسٹیک ہو رہی ہے؟ یہ ہے زدم زدہ والی بات کہ میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ میری بات کیوں نہ مانے. بھائی میں کیوں سینے پہ ہاتھ باندھوں، یہ ناف پہ ہاتھ باندھے نا. یہ تو یہ ہماری زدم زدہ والی چیز آ گئی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملات یہ ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ بڑی پیاری چیز ہے. ان چیزوں کی حکمت تو میرے پاس الفاظ بھی نہیں، میں کس طرح سے اس کو کروں. فہد اللہ الذین آمنوا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ایسے لوگوں کو. دیکھو یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان ہدایت کا طالب ہو. اب اس فارمولے کے سمجھنا ہے آپ نے، جو میں بہت سے لوگوں سے میں شکوہ کرتا ہوں، بھائی ماشاءاللہ آپ جوان ہو، آپ بڑے علم رکھنے والے ہو، بڑا اچھا سا ہے، لیکن کن چیزوں میں پڑ گئے ہو؟ بحث مباحثہ فقہ کی چیزوں کو لے کے جو ہے بحث مباحثہ ہو رہا ہے. بڑے بڑے گروپس بنائے اور دیوبندی اور بریلوی آپس میں جو ہے وہ فلاں امام نے وہ اس امام کی نکال کے لائے گا، مسٹیک اس نے یوں کہا وہ نکال کے ان کی لائے گا، وہ ایک دوسرے پہ وہ ساری چیزیں چل رہی. ٹوٹل جس کو کہتے ہیں ٹائم ویسٹ. یہی ہماری جنریشن اگر کسی اچھے کام میں لگے تو بہت بھلا ہو سکتا ہے. تو یہ سمجھ لیجئے گا فہد اللہ. اب یہ ایک لفظ کا فلسفہ بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جو ہدایت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کو اس فتنے سے نکال کر ہدایت کی طرف لا کے ڈال دیتا ہے. میں بتا چکا ہوں، بارہا میں بتا چکا ہوں، میں خود بھی اس فتنے میں سنی شیعہ بریلوی دیوبندی میں خود بھی اس فتنے میں پکڑا گیا، لیکن میں ہمیشہ ہدایت کا طالب رہا. یا اللہ میں ان چیزوں کو پڑھنا نہیں چاہتا. مجھے نہیں لگتا کہ میں کسی کو برا اور بھلا کہتے میں ساری زندگی گزار دوں. کو برا ہے ٹھیک ہے، برا ہے وہ، میرا تو اس سے حساب نہیں ہوگا. تو یہ سمجھ لیجئے گا ایک لفظ کا فلسفہ بتا رہا ہوں، فہد اللہ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے. تعویل خاص میں محمد رسول اللہ پر ایمان لائے، اور تعویل عام میں بھی محمد رسول اللہ پر. سے مراد کیا ہے؟ اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا کلام. رسول اللہ سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ کی احادیث. لما اختلفوا فیہ، تو پھر اس میں کیا کہ جن باتوں میں وہ کیا کرتے تھے؟ اختلاف کیا کرتے تھے. تعویل خاص میں بھی اختلاف کیا کرتے تھے، آپس میں لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کر رہے ہیں. لیکن یہ کیا ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور وہ ایک قبلہ مان کر انہوں نے جو رسول اللہ نے جو بات کی اس میں. تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ. تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟
کہ اختلاف کیا کرتے تھے پہلے کے لوگ حق کی اپنے حکم سے، یعنی اپنی چیزوں سے لے کر جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ اختلافات جو ہے وہ گھڑا کرتے تھے، اور پھر اس میں آپس میں ایک دوسروں کو کیا کرتے تھے، دست و گریباں جو ہے وہ ہوا کرتے تھے۔ واللہ یہدی من یشاء، اس کے برعکس جو معاملات یہ ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ من یشاء، جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ پہلے بھی اس پہ بہت زیادہ جو ہے میں بات کر چکا ہوں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، جو بات قرآن میں آتی ہے، تفسیر میں آتی ہے، اس پر سر خم تسلیم کر دیں، اس پر ہرگز آپ نے جو ہے وہ کوئی بات نہیں اٹھانی اس میں۔ ہاں کوئی چیز ذو معنی یہ اگر نکلتی، اس میں آپ کے پاس آپشن رہتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہم اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، اس کام کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں۔ ائمہ کرام نے بھی یہی کام کیا ہے، انہوں نے جو ہے وہ مزدور طبقے کے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ یہ بات کا مولوی ہے، یہ بات کا ظالم مولوی ہے، بات کا یہ مولوی ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے، جو بھڑکاتا ہے ان چیزوں کو۔ ائمہ کرام کا بڑا احسان ہے، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، ان کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مزدور طبقے کے لیے جو ان چیزوں کی ٹرانسلیشن کی اور انٹرپریشن کی ان کی۔ لیکن یہ بات کا مولوی ہے جو ان کے کندھے پہ رکھ کے توپ چلا رہا، سارا دھندا جو ہے وہ ساری چیزیں، سارے دھندے جو ہے یہ مسلک کے نام کے کیے جا رہا۔ آخری آیت ہے ہماری آج کی، کیا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تو پھر لوگوں نے کیا سمجھا ہے کہ تم جو ہے وہ ایسی، ام حسبتم، پھر کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں ایسی داخل کر دیے جاؤ گے؟ اے مسلمانوں، تمہیں کیا لگتا ہے صرف یہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، یہ تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں ریکارڈ کرا دینا چاہتا ہوں اس بات کو، یہ بات تو ان لوگوں سے کہی گئی ہے کہ جو لوگ اپنے بتوں کے لیے جان دے دیا کرتے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اسی طرح سے جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ بہت اچھے سے اس چیز کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر لا الہ الا اللہ، لا الہ کا بھی اگر حق ادا کرنے بیٹھ جائیں تو ساری زندگی لا الہ کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم کیا لگتا ہے تمہیں کہ تم بڑی آسانی سے جو ہے تم ایویں تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ ولما یاتکم مثل الذین، یہاں تک کہ جب کیا ہو جائے، ولما جبکہ ابھی پیش جو ہے، ولما یاتکم یہاں تک کہ جبکہ انہیں جو ہے پیش آئے وہ والے معاملات جو مثل الذین خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگوں کو جو ہے معاملات جو ہے وہ پیش آئے تھے۔ آج اگر ہم بھی دیکھیں تو ہمارے کیا معاملات، کیا ہم پے کرتے ہیں دین کے لیے؟ ہم نے کیا پے کیا؟ کچھ بھی پے نہیں کرتے ہم۔ ہمارے سے تو یہ سمجھ لیجئے 5 وقت کی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ایک وہ جو اسلام کی جو شرائط ہیں اس پہ بھی ہم سے جو ہے وہ معاملات نہیں ہوتے پورے۔ ہم نے کیا پے کیا ہے دین کے لیے؟ ہم کیا پے کرتے ہیں دین کے لیے؟ پچھلے لوگ جو ہیں اس میں دیکھیے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3612 3612، یہاں پہ ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ رکھنے لگا ہوں، پھر بعد میں اس آیت کا ترجمہ کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اصحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یہ جنگ کے یا کچھ اس طرح کے تنگی کے، فاقہ کشی کے جو ہے وہ معاملات چل رہا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ حضرت یہ جو ہے اصحابہ کرام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ آپ اس وقت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے اپنی ایک چادر پر ٹیک دیے ہوئے کعبے کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کعبے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس میں فرمایا جا رہا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3612، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کی کہ آپ ہمارے لیے جو ہے وہ مدد کیوں نہیں طلب کرتے؟ یعنی اب یہ کیوں نہیں طلب کرتے سے مراد بغاوت والا کیوں نہیں ہے، حل والی چیز آتی ہے اس میں، تو حل سے مراد یہ سوالیہ، جس کو آپ کیوں نہیں طلب کرتے ہمارے لیے، یا آپ ہمارے لیے طلب کیجئے، ٹھیک ہے نا، اس کو اس طرح سے سمجھیے گا، آپ ہمارے لیے جو ہے وہ کیوں نہیں طلب کرتے، آپ ہمارے لیے جو ہے یہ اللہ کی مدد جو ہے وہ کیوں نہیں کرتے، ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے، یعنی آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم کافروں کی ایذا دہی سے جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں، یہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیں یہاں دیکھیے گا اس چیز کو، بالخصوص میں اس حدیث کو لے کر آیا ہوں، ورنہ جو حدیث کے جو الفاظ ہیں، آیت کے جو الفاظ ہیں، صرف ترجمے سے بھی بات بن سکتی تھی، لیکن حدیث سے نور علی نور والی بات ہو جاتی ہے۔ دیکھیے گا کس طرح کے سخت الفاظ ہیں، پچھلے لوگوں نے کس کس طرح کی قربانیاں جو ہے وہ دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان لانے کی سزا میں تم سے پہلی امتوں کے لوگوں کے لیے گڑھا کھودا جاتا تھا اور انہیں اس میں ڈال دیا جاتا تھا، پھر ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ آرا چلایا جاتا تھا اور ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، پھر بھی وہ اپنے دین سے جو ہے وہ پھرتے نہیں تھے۔ یہ حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو، صحیح بخاری کی 3612 3612۔
لوہے کے کنگے سے ان کے گوشت جو ہے وہ ان کے گوشت میں دھسا کر ان کی ہڈیوں کو پٹھوں کو جو ہے ان کو ادھیڑا جاتا تھا. اس طرح کے معاملات ہوتے رہے. وہ پھر بھی اپنا ایمان نہیں چھوڑتے تھے. اور ہمارے یہاں کیا معاملات ہیں؟ ہمارے یہاں جی میرے بچے ہیں جی, میرا تو یہ مسئلہ ہو گیا جی, مجھے یہ بیماری ہو گئی جی, مجھے یہ تکلیف ہو گئی جی, پہلے تو میری یونیورسٹی کی چھٹی ہے. سارے ہیلے بہانے دیکھ لیجئے کہ ہم کتنے بڑے ایمان کے. ہمارے یہاں بھی کچھ اس طرح کا بھاگ دوڑ سے ایسا لگ رہا ہو بہت بڑی توپ چلا دی جی. کوئی 4 لوگوں کا انٹرویو کر لیا یا کوئی ایسا کام, بہت بڑا ہم نے توپ چلا دی. بہت ہم نے تو اللہ کو سمجھو کہ بہت بڑا قرض اللہ کی ذات پہ ہم نے احسان کر دیا. ہمارے بھی اس طرح کے معاملات ہیں, اللہ معاف کرے. کیا کیا ہم نے دین کے لیے؟ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ کیا یہ چیزیں ہمارے گناہوں کا مداوع کر سکتے ہیں وہ لوگ؟ اور جو ہے پھر آگے حدیث کے بھی الفاظ ہیں کہ اللہ کی قسم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے, اللہ کی قسم یہ امر یعنی یہ جو اسلام ہے, یہ جو دین ہے اسلام, یہ بھی اپنے کمال کو پہنچے گا. اب دیکھو ایک لیڈر کی جو کوالٹی ہوتی ہے, جو محمد رسول اللہ تمام لیڈران کے لیڈر, ان کی یہ کوالٹی تھی. اور عام نارمل لیڈر بھی جو ہوتا ہے اس کو اس کا ایک امیج بنا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کہاں جانا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم کہ یہ اسلام ابھی کہاں ہے؟ ایک چادر میں بیٹھے خانہ کعبہ کے سامنے, کہاں ٹیک لگائے, اور یہ کہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. اصحابہ کرام کے بھی ایک پتھر بنا ہوا ہے, اور کمر دوری نہ ہو جائے. یہ پتھر باندھنے کا بھی جو ہے, مجھے ایک بچی نے سوال کیا تھا کہ سر یہ پتھر سے کیا؟ یہ پتھر اس لیے ہے کہ کہیں اگر جھکے تھوڑا سا تو کمر ٹوٹ نہ جائے, اس لیے پتھر باندھا ہوا ہے کہ غلطی سے اگر جھک جاؤ تو ایسا نہ ہو کہ کمر دوری نہ ہو جائے کمر. یہ پتھر اس لیے باندھا جاتا تھا, یہ کوئی بھوک مرنے کا کوئی یہ فارمولا نہیں ہے. تو یہ سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے. لوگوں کو یہ پتھر کا بھی کانسیپٹ نہیں معلوم ہے کہ پتھر کیوں باندھا جاتا تھا. یعنی پیڑ جو ہے وہ اتنا اندر جا چکا ہے کہ اب اگر غلطی سے بھی تھوڑا جھکے یا اگر ایبرپٹلی بھی اگر جھکنا پڑا تو پتہ چلا وہ 2 ٹکڑوں کا بیچ. اب اس میں یہ کہ پتھر چکنا سا کو پتھر رکھ کے اور اس سے جو ہے وہ کیا کیا, رسی باندھ لی. تو یہ معاملات ہیں. ایک چادر کے اندر جو ہے خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے, اور دیکھو نظر کہاں تک کی ہے. فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ اسلام بھی اپنے کمال کو پہنچے گا, اور ایک زمانہ آئے گا کہ جس میں مقام صنعاء, یہ یمن میں ایک جگہ ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ حضرموت, یہ 2 سٹیز ہیں یمن میں, سفر کرے گا. اور ایک انسان جس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا, اور وہ کیا کرے گا کہ اللہ کی راہ میں اس طرح سے جو ہے وہ کیا کرے گا کہ وہ ٹریول کرے گا, ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ جائے گا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے معاملات کیا ہیں دیکھ لیجئے. الحمدللہ ہم مسلمان گھرانے میں اچھے سے پریکٹس کر سکتے ہیں ان چیزوں کو, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ہیلے بہانے نہیں ختم ہوتے, ہمارے معاملات ہی نہیں ختم. ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا, ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا, میں یہ نہیں کر سکتی, میں وہ نہیں کیا قربانیاں دے رہے ہیں ہم دین کے لیے. ذرا جھانکیں اپنے گریبان میں. میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں پر ہم ابھی سے, کیونکہ آگے انشاءاللہ ہمارا کام بڑھے گا, میں چاہتا ہوں بہت ذمہ داری سے ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں, تاکہ آگے چل کے ہمارے معاملات منافقوں والے معاملات نہ رہیں کہ وہ چلے اور جیسے اندھیرا ہوا ٹھٹر کے کھڑے ہو گئے. یہ چیزیں اور اس طرح کے لوگ کبھی پروان نہیں چڑھ سکتے. سمجھ لیجئے گا, ہر حال میں ثابت قدم رہنا پڑے گا آپ کو, ہر حال میں ثابت قدم رہنا پڑے گا. کنگھی جو ہے وہ دیکھیے گا, اس کے الفاظ دوبارہ دہرا دیتا ہوں. کیا ہے کہ لوہے کی کنگھیوں سے جو ہے, لوہے کی کنگھی بنا کے جو ہے اس میں کیا کیا, گوشت کو پھاڑا گیا, اس میں دسا کے ان کی ہڈیوں کو ننگا کیا گیا. اس طرح کے معاملات ہوئے, پھر بھی اپنے دین سے ایمان سے نہیں. ہمارا تھوڑا سا جی میں کہاں تھی جی 10 دن سے, میرے بچے کی طبیعت خراب تھی. اچھا بچے کی طبیعت خراب تھی, آپ نے کھایا پیا اور دوسرے دنیا کے کام نہیں ہوئے, سارا نزلہ جو ہے قرآن پہ آ کے رہ جاتا ہے. یہ کیا معاملات ہیں؟ یہ ہے نیم منافقت. یہ وہ روش ہے جو بہت پہلے میں بتا چکا ہوں کہ وہ جو ہے منافقین کی روش کیا ہے کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو ٹھٹر کے کھڑے ہو گئے, اور جب روشنی ہوئی بجلی کڑکی تو چلنے شروع ہو گئے. تو بھائی ہم بھی تو یوں ہیں, ہم بھی تو یہ سمجھ لیجئے گا معاملہ. اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے آپ کسی بھی حال میں. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے, اب یہ دیکھیے گا سمجھ میں آئے گی. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, اور ابھی تو تمہیں وہ چیزیں بھی, وہ مشکلات بھی تم پر جو ہے درپیش نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں کو یہ سارے معاملات آئے تھے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ, ان پر کیا ہوا, تنگ دستی. کیسی تنگ دستی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری ہے. کس طرح کے جو ہے کیسی آزمائش کی بٹیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا گیا. تمام انبیاء کے رسولوں کے یہ معاملات تھے. کیسی آزمائشوں سے گزرے. کوئی 1% بھی ہمارے میں ایسا ہے کہ جو کہے مجھ پہ بھی وہی آزمائشیں گزری ہیں جو آپ سے, 1% بھی کوئی اس طرح کا ہے؟
1% بھی اس طرح کی آزمائش ہوتی ہے؟ کبھی 10 سال میں اگر کوئی ایک بھی انتقال ہو جائے تو اس میں بھی لوگ لے کے جو ہے وہ آنسو بہاتے رہتے ہیں. یہاں تو ہر ہفتے ہر مہینے کوئی نہ کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے. کیسے کیسے جو ہے وہ کمانڈوز تیار کیے گئے ہیں, جو ہے وہ اصحاب کرام کو جو ہے قراء کو تیار کیا جا رہا ہے, دن رات کی محنت لگا کے اور دھوکے سے لے جا کے ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے. ہمارے وہ معاملات ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں دین کے لیے؟ تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا, اصل ایمان میں آنے کے بعد ہماری اصل آزمائش تو تب شروع ہوتی ہے, اور ہمارے معاملات کے یہاں ٹھٹر ٹھٹر کے لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایمان نہیں ہے, یہ سمجھ لیجئے گا, یہ بھی نفس پرستی ہے. تم فارغ تھے, تم ویلے تھے, تمہارے پاس وقت تھا, تمہاری یونیورسٹی کی چھٹیاں تھیں, تم نے کہا چلو آؤ ذرا تھوڑا نمک چکھتے ہیں, تھوڑا مرچیں چکھتے ہیں, کیا ہے جی قرآن, تھوڑا ہم بھی پڑھ کے دیکھیں. تو یہ سمجھ لو یہ حقیقی ایمان نہیں ہے, جب تک وہی والی بات کہ اللہ کی رضا کے لیے کھپا نہ دو اپنی جان کو. یہ ہمارا نظریہ ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ لوگوں کو سیرتیں پڑھائی گئی. میں تھوڑے سے 203 آیات میں, بلکہ اور بھی میں کہوں گا 40 آیات میں نے 3 جو ہے وہ سیرتوں کو رکھا. اس کے باوجود بھی یہ کہ لوگ جو ہے ثابت قدمی نہیں آ رہی ان میں. کس طرح سے جو ہے سیرتوں کو پڑھتے ہیں, کیسے کیسے معاملات جو ہے میں نے جانتے بوجھتے میں نے سیرتوں کو ایڈ کیا. کبھی آپ ہسٹری میں نہیں دیکھیں گے کسی جو ہے وہ مفسر نے اس طرح کا کام کیا. جانتے بوجھتے کہ ثابت قدمی آئے, لوگوں کو پتہ چلے ہمارے بچے ہیں جی, وہ میرا بچہ روتا ہے جی, اس کو دودھ پلا. یہ بہانے ہیں ہمارے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہیں ہمارے معاملات. یہ ہم اس طرح سے دین کو قائم کریں گے. تو یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا اس چیز کو. مستہم البأساء, ان کو پہنچی کیا تنگ دستی, ان پر آئی ایسی تنگ دستی کہ جس میں کہ پیٹ بھر کے روٹی بھی کھانے کو نصیب نہیں ہوئی. بہت سی ایسی چیزیں انشاءاللہ آگے چل کے اس طرح کے واقعات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. بہت زیادہ بات لمبی ہو جائے گی. والضراء, والضراء جس کو کہتے ہیں, اور کیا مصیبتوں علم والے جسمانی جس کو کہتے ہیں, وہ اس طرح کے جو ہے معاملات ہوئے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاملات یہ ہوئے کہ غزوہ احد میں بارہا بتا چکا ہوں کہ وار ہوا ہے, خول یہاں خول گھس گیا ہے, پکڑ کے صحابہ کرام نے جلدی سے دانتوں سے نکالا ہے, دانت ٹوٹ گئے, پکڑ کے اس کو نکالا ہے اور خون کا فوارہ چھوٹا ہے. یہ سارے معاملات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, تمام انبیاء کے سردار, اور یہ معاملات ہو رہا ہے. رش کھا کے جو ہے بے ہوش ہو کے گر گئے, اور لوگوں نے کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انتقال ہو گیا, اور یہ ہو گیا, یہ والی جو ہے یہ افواہ اڑ گئی وہاں پہ. یہ سارے معاملات میں وزلزلوا, اور کیا ہوا کہ ہلائے مارے گئے. یہ زلزلوا, ہلائے گئے, یعنی ہر طرح سے ٹھوک بجا کے ان کو چیک کیا گیا. حتی یقول الرسول, یہاں تک کہ اس دور کا رسول جو کنیکٹڈ ہے اپنے فرشتے کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ, وہ بھی پکار اٹھا والذین آمنوا, اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لے کر آئے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائشیں لی ہیں کہ اس دور کے رسول یعنی محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے اصحاب کرام, جو میں نے حدیث رکھ دی اس میں صاف واضح ہو گئی چیز. آمنوا معہ, جو ان کے ساتھ ایمان لائے. متی نصر اللہ, کب آئے گی اللہ کی طرف سے مدد. یعنی وہ رسول جو دنیا کو ساری امت کو صبر کی تلقین کر کے جانے والے ہیں, ان کے بھی یہ معاملات ہوئے کہ متی نصر اللہ, کب آئے گی اللہ کی مدد. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ, متی نصر اللہ, اللہ کی نصرت کب آئے گی. یعنی یہ معاملات اس طرح سے جو ہے ان کی آزمائشیں ہوئی ہیں. وہاں پہ فرمایا گیا الا ان نصر اللہ القریب, کہ جان رکھو, جواب میں یہ چیز آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نصر ہے, اللہ کی جو مدد ہے انشاءاللہ تعالیٰ بس آئی چاہتی ہے. یہ سمجھ لیجئے گا ہمارے اوپر جو مشکل اوقات آتے ہیں اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا ہمیں آزمایا جاتا ہے, اس کے بعد یہ ہے کہ پھر جو ہے یہ مشکل اوقات جو ہیں ہماری آزمائش کے لیے ہوتا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مشکل وقت جب آتا ہے تو اس میں جو ہے انسان جو ہے بڑا شکوے کرتا ہے, جی یوں ہو گیا, جی یہ مسئلہ ہو گیا, وہ مسئلہ ہو گیا. اچھا جب تم مرفع الحال تھے تب تو تمہارے معاملات نہیں تھے, تب تو تمہیں اللہ کی یاد نہیں آ رہی تھی. بہت سے ایسے شکوے انشاءاللہ آگے چل کے آیات کے ضمن میں رکھ دوں گا کس طرح سے انسان نے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نیم منافقت کے جو معاملات آج ہماری امت میں چل رہا ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو, اور تھوڑے کو کر کے ہمیں لگتا ہے کہ بہت ہم نے جی بڑا احسان کر دیا, جی بہت احسان کر دیا ہم نے اللہ کی ذات پہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.